آپ کا جو لہجہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق بڑا سخت ہوتا ہے، بکواس بکواس کرتا ہے، سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. عمران خان بہت ہی پولیٹیکلی چاہل انسان ہے. چاہے آپ کہتے رہیں کہ بشرا بی بی جو ہے میری بیگم جو ہے اور روحانیت کے اندر بہت مقام ہے، اگر اتنا ہی مقام ہوتا نا کسی کا بھی روحانیت کا تو لوگ پریزیڈنٹ بن جاتے امریکہ کے. قاضی فائز صاحب مجھے کیوں اچھے لگے، وہ قاضی فائز صاحب نے تقریر کی، نیچے اترے، انہوں نے مجھے دیکھا، یہ رک گئے. کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا. خواجہ سعد رضوی ہارنے والے آدمی ہیں. یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے عمران خان کو 2018 میں ایکچولی ہرا دیا. آپ ایک بات کرتے ہیں کہ میں ہی آپشن ہوں. عمران خان صاحب یہی بات کرتے تھے کہ اس وقت وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسی پارٹی ہے نہیں. اپنی بارے میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میری پارٹی آخری آپشن ہے. جب میں کہہ رہا تھا تو میں نے اپنی بات کر دی تو وہی وائرل ہو گیا. آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے، کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ جمیمہ گولڈ سمتھ بہت چلاک عورت ہے. جمیمہ گولڈ سمتھ وہ عورت ہے جس کے خلاف میری پارٹی کھڑی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ عمران کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جمیمہ کے کنیکشن زائنسٹ کنیکشن ہے. اس کے جو دونوں بھائی ہیں زیگ اور بین گولڈ سمتھ کا آپ پورا سوشل میڈیا دیکھیں، وہ اسرائیل کو سپورٹ دے رہے ہیں. عمران خان جب یہ کہتے ہیں نا اسرائیل کو مانیں گے، بھائی آپ کے دونوں بچے وہ زائنسٹ گھر میں رہتے ہیں، کیوں نہیں پوچھتے؟ حامد میر نے اس طرح کا سوال کیوں نہیں پوچھا؟ کامران خان نے، جاوید چودھری نے، وشی لقمان. میں نے دیکھا کہ میڈیا خاموش ہے. یہ ڈائریکٹ سوال کرے نا تو عمران خان جواب دیں تو مصیبت پڑ جائے گی عمران خان کو. مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا، ان سے کون جیت سکتا تھا؟ ان تینوں سے پہلی دفعہ میں لڑ رہا تھا تو میں جیتنے کے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا. مجھے حامد میر نے کہا آپ کو کہہ دو ان سے لڑنے کی، عام آدمی سے لڑے، جیتنے کے لیے لڑے. میں نے کہا جی میں پارٹی بنانے کے لیے لڑ رہا ہوں. ایک طرف میں اور ایک طرف اپنے بھوکے والی عورت سے شادی کر لی ہے. جمیمہ نے بتایا ہوا تھا کہ یہ جادو کرنے والے عورت ہیں. اسی کے لیے عمران خان کو ایکسپوز کر دیا. ہاں ایکسپوز کیا. عمران خان نے جمیمہ کو ریکویسٹ کی اس کو ڈیلیٹ کر دو، یہ تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا، یہ تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا. جواد بھی ابھی آپ نے بتایا کہ آپریشن عمران خان بڑا آپ نے ٹیکنیکل ورڈ جو ہے ڈھونڈا ہے، پہلی دفعہ سنا میں نے. تو یہ رول بیک کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ان کے اندر تو اتنی جان ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفرز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کا سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا پیار ہے، ان کی خدمات پہ، ان کی بہادری پہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہماری سپورٹ چاہیے تو ہم ان کو پھر سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب نہیں چاہیے. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاف. نیوز ود ویوز کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہم شخصیت ہیں. ہم نے دیکھا ہے سیاست میں کہ لوگ آتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں، عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو رہن سہن ہے، پریکٹیکلی رکھ رکھاؤ ہے، وہ ہمیشہ ایلیٹ کلاس والا ہوتا ہے، یا وہ ایک آپ کو فرق نظر آتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے ان کو ہم نے دیکھا وہ پریکٹیکلی ایک چکا چوند جو ہے وہ اپنے کریئر کی چھوڑ کر کے پاکستان کی سیاست میں آئے، اور پھر اس کے بعد جو ان کا رہن سہن ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کا جو حقوق ہیں وہ امیروں کے برابر ہونے چاہیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین برابری پارٹی پاکستان جواد احمد صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. یہ میرے لیے آنر ہے. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. ویسے تو ہم ورچوئل شوز کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ پہلا پوڈ کاسٹ کرنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، اور یہ تاریخی جو ہے وہ میرے لیے ہوگا. سر سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا، ابھی جو انٹرو میں نے بات کی کہ سیاستدان جو ہیں وہ بڑی چکا چوند میں رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پارٹی آفیسز میں جاتے بھی ہیں، ان کا رہن سہن بڑا عالی شان ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے دفتر میں آؤں، آپ کا مطلب ادھر، لیکن میں نے تو کوئی اس طرح کا وہ چکا چوند نہیں دیکھی. وہ جو ایک مزاج ہوتا ہے کہ پارٹی دفتر کا، سیاسی جماعتوں کا، وہ نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ علی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا ہے، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی. آپ کچھ چیزیں میرے سامنے سے گزری ہیں آپ کی، تو مجھے اچھا لگا. آپ نوجوان آدمی ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں میڈیا پہ، اور میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا سچ بول سکتے ہیں بولیں، کیونکہ فقدان ہے اس کے پاکستان میں اس وقت. آپ نے جو بات کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو وہ نیچرلی ہے. وہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ایک مڈل کلاس کا آدمی تھا، مطلب بچہ تھا. بچپن سے مجھے یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا میرے اندر کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ غریب کے پاس کیوں نہیں ہے، غریب بچے کے پاس، اور جو امیر بچے کے پاس ہے، جو میرے سے امیر ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ پہلا سوال ہوتا ہے جو بچے کے اندر آتا ہے. تو بچے کو بہلا پھسلا دیا جاتا ہے، اور وہیں سے اس کا سوال ہی وہ والا ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اسی سوال کو ساتھ لے کے چلے اگر وہ دنیا میں،
تو دنیا چینج کر سکتا ہے. لیکن اس کو کہا جاتا ہے یہ سوال ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ختم کرو, یہ فضول بات ہے, یہ غریب امیر ایسے ہی ہوتے ہیں, خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی رہیں گے. تو مجھے جب وہ سوال میرے اندر پیدا ہوا تھا نا, تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ایسا جو بتایا جا رہا ہے مجھے یہ غلط ہے, اور یہ سارے نظام کا مسئلہ ہے, یہ ظلم کا مسئلہ ہے, استحصال کا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور مجبور ہیں, محروم ہیں, بے بس ہیں. تو اس وجہ سے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی یہ چیز مجھے کہ کوئی گلیمر کے ساتھ زندگی گزاروں. گلیمر میں رہا بہت ہوں, کیونکہ میرا بزنس ایسا تھا جو میں نے چوز کیا تھا اپنے لیے, شہرت کے لیے, تاکہ میں لوگوں میں جا سکوں. تو اس میں گلیمر بہت تھا, تو وہ دیکھا بھی ہے, تھوڑا بہت انجوائے بھی کیا ہوگا. اسٹیج پہ جا کے گانا گانے سے لوگ آپ کو تالیاں بجا رہے ہوں تو خوشی تو ہوتی ہے. میرے جیسے آدمی کو بھی ہوتی ہے, جس کو بہت زیادہ کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی, لیکن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ایسے طرف میری وہ کم ہوتی گئی, اور اب میں پھر وہیں پہ واپس آ گیا ہوں جس طرح ایک نارمل لوگ زندگی گزارتے ہیں. میں ایک نارمل سا آدمی ہوں, اور دنیا میں سارے لوگ نارمل ہی ہوتے ہیں ایکچولی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سیاسی جماعت کی طرف آئے, اپنی سیاسی جماعت بنائی. آپ ایک بات کرتے ہیں کہ میں ہی آپشن ہوں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے جو حالات و واقعات ہے اس کو بدلنے کے لیے. ہم نے اکثر جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سیاسی جماعت اس پہ آواز اٹھا دی کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ماضی میں عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ میں آخری آپشن ہوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کئی آپشنز بھی آ گئے, اور اس وقت وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو ہم نارسسٹ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے کہ صرف اپنے آپ کو سمجھ کہ میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو کیا آپ بھی وہی بات کرتے ہیں؟ تو پھر آپ اور عمران خان صاحب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. لیکن اگر آپ سیاست کو پاکستان کی دیکھیں, صرف پاکستان کی, باقی دنیا کی ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو پاکستان میں بھی پاپولسٹ سیاست ہو رہی ہے. یہ نواز شریف جو ہیں, جب میں مسلم نون کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہی ہے اصل بندہ, دیکھا آ گیا نا, پھر واپس دے گا, اب ہوگا سارا کچھ صحیح کیونکہ نواز شریف واپس آ گیا. یہی بات ہے. اسی طرح آصف زرداری, اس سے پہلے وہ بے نظیر بھٹو, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو, پیپلز پارٹی کی تو پوری تاریخ ہے. پھر ایک زمانے میں ضیاء الحق. میں آپ کو حیرانی سے بلکہ بتاؤں کہ اس ملک کے اندر پارٹیز جو ہیں وہ تو بعد میں آتی ہیں, شخصیات پہلے آتی ہیں. اگر آج بھی آپ پی ایم ایل این میں سے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف, ان کو مائنس کر دیں تو کافی حد تک ان کی پارٹی جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرے گی, اور دوبارہ بلڈ کرنا پڑے گا ان کو امیج اپنا. بڑے بڑے امیجز بنانے پڑیں گے, اتنے ہی بڑے, اور وہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. اسی طرح پی ٹی آئی ہے, عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے, اور اسی طرح آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, اور وہ تو آصفہ بھٹو زرداری بھی آ گئی ہیں, تو یہ ان کے گرد بھی گھوم رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو سیاست کا معاملہ ہے یہ ہے ہی شخصیات پہ پاکستان کے اندر, اور یہ رائٹ پاپولسٹ سارے امیجز ہیں. یہ میں لیفٹ پاپولسٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ہم اسٹیبلش کر لیں, کیونکہ ایون اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں تو ان کے بعد کیا ہے ان کی پارٹی میں, بعد میں وہی بات ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے. تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ میں کیوں کہتا ہوں یہ. دیکھیں پاکستان میں نا کوئی پاپولسٹ سیاست کرنے والے تو لوگ آپ کو بہت ملیں گے, لیکن کوئی ایسا آپ کو فیس نہیں ملے گا جو عام لوگوں کی پارٹی بنانا چاہتا ہو, یا عام لوگوں کی پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہو اور پورا پاکستان اس کو جانتا بھی ہو. ایسا ہے نہیں. آپ کو گروپس نظر آتے ہیں, آپ کو لیفٹ کے گروپس نظر آتے ہیں, کوئی چھوٹی چھوٹی پارٹیز انہوں نے نام بس لے لیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. تو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں. میں ایکچولی صرف عوام کو نہیں بتا رہا ہوتا یہ, میں ان کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہوگا آپ کے لیے. وہ کیوں میں کہتا ہوں علی, بڑی سمپل سی بات ہے. آپ جب الیکشن لڑو گے نا تو آپ کو پھر میری بات سمجھ آئے گی. آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے 3 چیزیں اکٹھی چاہیے ہوں گی. پہلی چیز چاہیے ہوگی آپ کی جو لیڈرشپ ہے مسلم نون کی, وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو. آپ ایک اپنے بل بوتے پر الیکشن نہیں لڑ سکتے. ایون اگر آپ نون لیگ کے ساتھ ہو, پیپلز پارٹی کے اندر ہو, تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پیچھے کھڑی ہو, اور ٹاپ لیڈرشپ, اور ان کی آپ وہ کہتے ہیں نا اس سے آؤ, وہ ہندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر, آشیرواد کے ساتھ آپ آؤ.
دوسرا آپ کو چاہیے ہوگا بہت زیادہ پیسہ الیکشن لڑنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو آف کورس پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو ایسے اسپانسرز بھی چاہیے ہوں گے جو سیاست میں ملتے ہیں آج کل. تیسرا آپ کو چاہیے ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا نوڈ کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے. اس وقت تو خاص طور پہ جو حالات ہیں اس وقت کہ ان کی نوڈ کے بغیر تو شاید ہی کوئی الیکشن جیتنے کے لیے لڑ سکے, مطلب ہارنے کے لیے تو کوئی بھی لڑ سکتا ہے, اب تو لڑتے ہی ہیں لوگ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر عام لوگ اس وقت الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, بالکل نہیں لڑ سکتے. اور یہ جو پارٹیز ہیں جو بن رہی ہیں, کبھی کوئی مزدور کے نام پہ پارٹی بنا لیتا ہے, کوئی محنت کش کے نام پہ بنا لیتا ہے, ان کے لیڈرز کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا. اب جس کو جانتا نہیں ہے کوئی پاکستان میں, کروڑوں کا ملک ہے یہ, 25 کروڑ کا ملک ہے, اگر آپ کو لوگ نہیں جانتے, سڑک پہ آپ جا رہے ہیں آپ کو نہیں جانتے, تو آپ الیکشن تک نہیں لڑ سکتے, پارٹی بنانا تو دور کی بات ہے. پھر شوبز کے اندر 10-12 لوگ ہوں گے جن کی اتنی پینیٹریشن رہی ہے جتنی میری رہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ دیکھیں ایکٹنگ میں دیکھیں تو شان ہے, ہمایوں سعید ہیں, نعمان اعجاز ہیں, اسی طرح 1-2 لڑکیاں ہوں گی, 2-3 اور کر لیں چلیں. لڑکیاں آج کل زیادہ چونکہ لوگ ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں انسٹاگرام اور ادھر, اور نئی لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن گاؤں دیہاتوں میں نئی لڑکیوں کو نہیں جانتے ابھی تک لوگ. مطلب اتنا بڑا ملک ہے یہ, لوگ نہیں جانتے, اب کیا کریں. اسی طرح اگر آپ سپورٹس میں دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جن کی اتنی پینیٹریشن ہے. ابھی آپ پاکستان کی آج کل کی جو ٹیم ہے, بابر اعظم کے علاوہ, رضوان کے علاوہ, اور شاید کوئی ایک اور ہوگا مجھے یاد نہیں آ رہا, عام لوگ ان کو نہیں جانتے, شکل سے بھی نہیں جانتے اور نام بھی پوری طرح نہیں پتہ. یہ اربن فنومینا ہے شہروں کا کہ ان کو پتہ ہے. پھر آپ آ جائیں اس پہ کہ جو آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر آ جائیں, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اتنے بڑی ریچ کے ساتھ. ہاں سنگرز میں سوری میں کہنے لگا تھا, شہزاد روئے ہے, برارو الحق ہے, اس طرح حدیقہ کیانی ہے, حمیرہ ارشد ہے, فریہ پرویز ہے, یہ میرے ایرا کے لوگ ہیں. اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں, علی ظفر ہے, عاطف, راحت فتح علی خان, اب جو لوگ آئے ہیں نا, پھر وہی بات ہے کہ ان کو لوگ نہیں جانتے. اس لیے نہیں کہ وہ اچھے آرٹسٹ نہیں ہیں, وہ جو ریچ تھی نا پی ٹی وی کی, اینٹینا سے آتا تھا, اور پھر ایک ہی سورس اور ایک ہی ٹی وی تھا, سارا پاکستان اس کو دیکھنے پہ مجبور تھا. وہ مجبوری میں جواد احمد کو دیکھتے تھے. جواد احمد کو بہت بڑا سنگر نہیں تھا, میں تو سلامت علی خان جیسی ایک لائن نہیں گا سکتا, مہدی حسن صاحب کو کی ایک لائن کو چھونا میرے لیے پاسبل نہیں ہے, اتنا ریاض ہے ان کا پیچھے. نور جہاں صاحبہ, اسی طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن چونکہ ہم پی ٹی وی کے لوگ تھے, اور یہ ہمایوں سعید بھی کو یہی فائدہ ہے, نعمان اعجاز کو بھی یہی فائدہ ہے, یہ شان کو بھی یہی فائدہ ہے کہ اس زمانے میں فلم انڈسٹری تھی اور چھوٹے چھوٹے سنیما ہالس تھے, اور شان ہر طرف موجود تھا, گاؤں دیہاتوں میں بھی تھا, چھوٹے چھوٹے سنیما ہالس میں. تو دیکھو وہ ایرا گزر گیا. تو ہمارے لوگوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے پارٹی بنائی ہو, پہلی بات, اور اس کے لیے جتنی بھی قربانی وہ کر سکتا ہو وہ کر رہا ہو. دیکھو سارا کچھ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے, آپ نے خود ہی کہا, سارا کچھ چھوڑ کے آپ کو ادھر آنا پڑتا ہے. آپ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں, محبت بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں, آپ شہرت کما رہے ہوتے ہیں, اور کیا چاہیے آپ کو. تو ایک تو یہ اس کا دل گردہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. دوسرا یہ کہ پارٹی بھی میں بنا رہا ہوں عام لوگوں کی, عام لوگوں کی پارٹی بنائے بغیر پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ دولت کا جو ارتکاز ہے وہ رک سکتا ہے. دولت کا ارتکاز ہوتا جائے گا, چند ہاتھوں میں وہ ہو ہی جائے گا. آپ ابھی بھی سارے نکال لو اسٹیٹسٹکس, آپ دیکھ لو کتنی زمین کتنے لوگوں کے پاس ہے, کتنے پرسنٹ, کتنے انڈسٹری لوگوں کے پاس ہے, کتنے پرسنٹ, اور اسی طرح جتنے ادارے ہیں بڑے بڑے جو ریونیو جنریٹنگ ادارے ہوتے ہیں وہ کن کے پاس ہیں. میں ملکی اداروں کی بات نہیں کر رہا, میں پرائیویٹ اداروں کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ ملکی اداروں میں بھی آ جائیں تو اس میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ بنا رہے ہیں. کون نہیں بنا رہا, ہر ادارے میں لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, چاہے وہ لیگلی ان کو سینکشن ہوتا ہو سارا, مطلب ان کو ملتا ہو تھرو دیئر جابز ڈیزگنیشن یا ان کی جو جاب کی پوزیشن ہے, اور یا پھر مطلب ریٹائرمنٹ میں ملتا ہو, زمینیں مل جاتی ہوں, پیسے مل جاتے ہوں, یا پھر یہ ہے کہ وہ پیسہ ویسے بناتے ہیں. تو کوئی ایسی پارٹی ہے نہیں. تو جو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں اپنی بارے میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں میری پارٹی آخری آپشن ہے. اور جب میں کہہ رہا تھا تو میں نے اپنی بات کر دی تو وہی وائرل ہو گیا. میں نے ایکچولی یہ کہا نہیں تھا, میں تو بالکل نارسسسٹ نہیں ہوں یار, میں تو نارسسزم کے خلاف ہوں, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ جو عمران خان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے بہت سے دوست ہیں شوبز میں, ان میں سے کسی کو نا پی ٹی آئی جوائن کر لو, اتنا بھی دل گردہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر لیں.
وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کام ختم ہو جائے گا, ہمیں گالیاں پڑیں گی, ہمیں پی ٹی آئی کے جو مخالف ہیں وہ گالیاں دیں گے, ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے, شہرت ختم ہو جائے گی. تو یہ فیکٹ ہے. اور میرا خیال اب شاہد افریدی ایون اتنی دفعہ لوگوں نے پش کیا کہ کرو, ابھی تک تو ہمت نہیں پڑ رہی, اور پڑے گی بھی تو اس کے لیے پھر مجھے لگتا ہے شاہد افریدی کو بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا, بڑا کیپٹل جو ہے وہ اپنا لوز کرنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی, میں وہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو, اسٹیبلشمنٹ یا پش چاہیے, پھر پیسہ بھی چاہیے, پھر پارٹی کی بھی بیک چاہیے. کیا آپ ان چیزوں پہ آپ نے یہ بات کی ہے, کیا یہ ایک روایتی طریقہ ہے, بہت پرانا چل رہا ہے, اس کے بغیر اب کسی کی دال گلی تو نہیں ہے, تو کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو پلان کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر سکیں عوام کے اندر, لوگوں کے اندر, یا پھر اس سسٹم کے تو خلاف ہے آپ کی جنگ, لیکن آپ ڈیفینیٹلی آپ کو آنا تو پڑے گا اس سسٹم میں. علی, یہ جو سوال ہے نا, یہ جتنا اچھا آپ نے پوچھا ہے نا, اتنا کوئی اچھا پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ آپ سوال کر رہے تھے نا, تو میں نے اس کے اندر سے ایک جواب مجھے ملا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب عوام کے اندر جاتے ہیں نا, تو آپ اپنے پیسے سے جاتے ہیں. عام طور پہ انڈیویجول جاتا ہے اپنے پیسے سے, اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, وہ کتنا لگا سکتا ہے اپنے امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹی وی پہ آنے کے لیے, میڈیا, سوشل میڈیا ڈیولپ کرنے کے لیے. بہت سے ایگزامپل ہیں جنہوں نے اپنا سوشل میڈیا وغیرہ بھی بلڈ کیا, انہوں نے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اپنے نام بنائے ہیں, اور پولیٹیشین کے طور پہ, اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. تو پیسہ لگتا ہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اپنے جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں, سب سے بڑے ٹاپ پیج لیڈرز ہیں, ان کا آپ کو سپورٹ ملا ہوتا ہے, اصل سپورٹ, وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے. اور تیسرا یہ ہے, پیچھے نہ کھڑے ہوں تو خواجہ سعد رفیق بھی ہار جاتے ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. ثابت ہوگا. ہاں, خواجہ سعد رفیق ہارنے والے آدمی ہیں. بالکل, یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے عمران خان کو 2018 میں ایکچولی ہرا دیا ہوا تھا. وہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہماری وہ کھولو, بوریاں کھولو, تھیلے کھولو. انہوں نے کہا جی تھیلے تو نہیں کھلیں گے, جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ کا زمانہ تھا, تو انہوں نے کہا تھیلے نہیں کھلیں گے. انہوں نے کہا نہیں کھولیں. آخر میں یہ ہوا کہ ضمنی الیکشن آ گیا. ضمنی الیکشن آیا تو انہوں نے ضمنی الیکشن میں کاغذ جمع کرائے. انہوں نے کہا جی یا تھیلے کھلوا لو یا کاغذ واپس لے لو. تو انہوں نے کہا جی میں الیکشن لڑتا ہوں پھر. اور اسی جگہ پہ جہاں پہ عمران خان صرف 800 ووٹوں سے جیتے تھے خواجہ سعد رفیق سے, وہاں پہ میرے خیال ہے 50 یا 60 ہزار کے مارجن سے وہ دوبارہ جیتے. بہت اچھی لیڈ سے جیتے. تو جب لیڈرشپ پیچھے نہیں کھڑی تھی تو ہار گئے. تو اس لیے ایک تو یہ دوسرا ہے کہ آپ لیڈرشپ پیچھے کھڑی ہو. تیسرا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, ہمارے جو پورا ڈائنامکس ہیں جس پارٹی کو ہم بنا رہے ہیں, اس کے ڈائنامکس ہی فرق ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا آپ کو, ایک ایسے آدمی کی جو کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑا فینومینا بنا تھا کوئی 7-8 سال پہلے. برنی سینڈرز اس کا نام ہے, جو کہ امریکہ میں پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھا. پہلے وہ ایک دفعہ رہا, پھر دوسری دفعہ پھر آیا. پچھلے والے الیکشن میں بھی وہ تھا, مطلب کینڈیڈیٹ نہیں تھا, کینڈیڈیٹ کے لیے وہ لڑ رہا تھا کہ مجھے کینڈیڈیسی مل جائے ڈیموکریٹک پارٹی کی. دونوں دفعہ نہیں ملی, دونوں دفعہ اس کو کسی اور کو کھڑا کر دیا گیا اس کے سامنے. اچھا, وہ جو آدمی تھا وہ پورے یو ایس اے میں جتنے جلسے ہوتے تھے, اس کے جلسے میں سب سے زیادہ نوجوان لوگ آتے تھے. حالانکہ یہ کوئی میرا خیال اسے 75-80 سال کا تھا, تو بڑا آدمی ہے, لیکن چونکہ وہ لیفٹ انکلائنڈ ہے, اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکن سوشلسٹ بھی ہے, حالانکہ وہ ہے نہیں. لیکن بہرحال اب وہ چونکہ غریب کی بات کرتا تھا, کوآپریشن کے خلاف بات کرتا تھا, کوآپریٹس کے مطلب خلاف, اور ہیجمنی آف ایلیٹ کے خلاف بات کرتا تھا. پھر وہ کانسنٹریشن آف ویلتھ کے خلاف بات کرتا تھا. پھر وہ یونیورسل میڈیکل کیئر کی بات کرتا تھا. تو لوگ اس کو, جو اسٹیبلشمنٹ تھی یو ایس اے کی, وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی, تو انہوں نے آنے نہیں دیا اس کو دونوں دفعہ. لیکن ایک بات اس نے بڑی مزدار کی, اس نے اتنا بڑا ہوا کھڑا کر دیا کہ وہ کراؤڈ فنڈنگ کرتا تھا. وہ جو جلسے میں لوگ آتے تھے وہی اس کو پیسے دیتے تھے, عام لوگ اس کو پیسے دے رہے ہوتے تھے. جلسہ بھی وہ ان کے پیسوں سے کرتا تھا, اور پھر وہ الیکشن بھی ان کے پیسوں سے لڑ رہا تھا. اس کے پاس تھوڑے بہت اپنے پیسے بھی ہیں, وہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے, پیسے اپنے بھی بناتا ہوگا, مطلب لگاتا ہوگا. وہ آفیسز چلانے میں بھی اپنے پیسے کرتا ہوگا. آفس ہی اتنے بڑے بڑے کیمپین آفیسز ہوتے ہیں ان کے, لیکن اس کو ملینز میں وہ فنڈ ہوا ڈالرز میں. تو اس نے
دونوں دفعہ بہت ٹف ٹائم دیا. ایک دفعہ ہلری کلنٹن کو اور دوسری دفعہ یہ بائیڈن کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس نے جو ہمیں ایک فرسٹ ورلڈ میں کر کے دکھایا ہے وہ تھرڈ ورلڈ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو آرام سے ہو سکتا ہے. صرف ایک کام پڑتا ہے. ہماری پارٹی میں مجھے کسی نوٹ کی ضرورت تو ہے نہیں, ہم تو خود بیٹھے ہوئے ہیں, اور الیکشن میں نے لڑنا نہیں ہے. میں نے الیکشن جب پہلے بھی لڑا تھا تو سمبولیکلی لڑا تھا, عمران خان, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے, اور آصف زرداری لڑ رہے ہوتے تو ان کے سامنے لڑتا, اور اگر نواز شریف لڑ رہے ہوتے تو ان کے سامنے لڑتا, لیکن وہ دونوں لڑ نہیں رہے تھے. تو پھر میں نے جو ان کمانڈ اس وقت تھے ان کے ساتھ لڑا تھا, اور مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا. ان سے کون جیت سکتا تھا ان تینوں سے؟ پہلی دفعہ میں لڑ رہا تھا تو میں جیتنے کے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا. مجھے حامد میر نے کہا آپ کیوں نہیں لڑ رہے, کسی عام آدمی سے لڑیں. آپ کو کہتے ہوتے ان سے لڑنے کی, عام آدمی سے لڑیں اور جیتنے کے لیے لڑیں. میں نے کہا جی میں پارٹی بنانے کے لیے لڑ رہا ہوں, میں جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا. میں نے ایک بندے نے پارٹی ادھر جا کے کرنا کیا ہے. عمران خان نے کیا کر لیا تھا, ایک سیٹ لے کے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دی تھی میاں والی کی سیٹ, پھر بھی کیا کر لیا تھا. تو بہرحال وہ میں نے, ایک تو مجھے ضرورت نہیں ہے, ہم تو لوگوں کو لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں, عام لوگوں کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ, ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, آپ لڑو, لیکن اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. تو ایک تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا پیار ہے کہ ہم ان کو جب بھی نظر آتے ہیں کہیں پہ بھی تو ہم ان کو ان کی خدمات پہ, ان کی بہادری پہ, ان کی جو وفات ہوتی ہے ہمارے لیے لڑنے پہ, ان کی جو پورے اتنی بڑی ہسٹری ہے, زلزلوں میں, سیلابوں میں, جنگوں میں, جو بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا, ہم اس میں جب بھی نظر آتے ہیں ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. لیکن جب وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ بتائیں کچھ کر سکتے ہیں, ہماری سپورٹ چاہیے, تو ہم ان کو پھر سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب نہیں چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بہنیں ہیں, جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ, لیکن آپ کا سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے, سیاست سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم یہ پروف کیسے کرتے ہیں کہ ہم تعلق نہیں رکھتے؟ وہ ہمارے ہم وطن ہیں, بلکہ ہم نے ان سے ووٹ لینا ہے, لیکن ہم ان سے تعلق نہیں رکھتے. دیکھیں جنرل کا بھی ووٹ ہوتا ہے, بریگیڈیئر کا بھی ہوتا ہے, کرنل کا بھی ہوتا ہے, میجر کا بھی ہوتا ہے, 6 لاکھ فوج ہے, ہاں لیفٹیننٹ کا بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد لاکھوں جو آپ کے سپاہی ہیں, لانس نائک ہیں, سب ان کا بھی ہوتا ہے, فیملیز کا ووٹ ہے, پھر سب کا ووٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ان سے ہم نے ووٹ لینا ہے. تو یہ دوسرا بھی ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. اب تیسری چیز آ گئی پیسہ. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب ہم ٹریڈ یونینز کو دیکھتے ہیں, جب ہم کسان تنظیموں کو دیکھتے ہیں, اب چونکہ پاکستان میں ہے نہیں, لیفٹ کی سیاست نہیں ہو رہی, لیفٹ کی پارٹیز نہیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو ان لوگوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو بنایا تھا, اور ان کی پارٹی کو پیپلز پارٹی بنایا تھا. اگر ان کے ساتھ شیخ رشید, وہ جو لینڈ ریفارمز والے تھے, یہ والے شیخ رشید نہیں, پرانے والے جن کو بابا سوشلزم کہتے تھے, وہ نہ آتے, پھر جے اے رحیم نہ آتے, ڈاکٹر مبشر حسن نہ آتے, بڑے ٹاورنگ قسم کے انٹلیکچوئلس تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس ٹیکنیکل ہینڈز اتنے زیادہ تھے. اس کے بعد ان کے پاس کسان اور مزدور تنظیمیں تھیں, اور وہ بہت بڑے لیول پہ تھیں. پورے پاکستان میں ان کے وہ لوگ تھے. میجر اسحاق جو جیسے لوگ جو تھے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے. وہاں سے مراج محمد خان آئے تھے, جو بہت بڑے لیفٹ کے لیڈر تھے. تو دیکھیں ان کو جو فنڈ کیا گیا نا ذوالفقار علی بھٹو کو, وہ 2 قسم کا تھا. ایک وہ انٹلیکچوئل دولت تھی, انٹلیکچولی لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے رائٹس کے لیے, جو کسان مزدور نکل رہے تھے انہوں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کے, پھر پروفیسرز نے, اسٹوڈنٹس نے, میڈیا کے لوگوں نے, جرنلسٹ نے, جو بھی لیفٹ انکلائنڈ تھا, جو بھی کہتا تھا کہ اس ملک میں یہ والا انقلاب ہونا چاہیے, وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. تو ایک تو یہ بہت بڑی دولت تھی ان کے پاس. دوسرا یہ کہ ان کو انہی لوگوں نے اپنے ہی خود بخود فنڈ سے سپورٹ کیا. اب جو تنظیمیں چلتی ہیں وہ اپنے فنڈ سے چلتی ہیں, اور وہ چلتی ہیں چندے پہ, بالکل اس طرح جس طرح برنی سینڈرز نے اپنا کیمپین کیا, بالکل اس طرح لیفٹ کی پارٹیز بنتی ہیں. تو لیفٹ کی پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ اس طرح سمجھ لو کہ اگر لیفٹ کی ایک پارٹی کے اندر 10 لاکھ ممبرشپ ہو گئی ہے, 10 لاکھ ممبرشپ اصل والی, یہ نہیں کہ ایسے ممبر بنا لو جو آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں, انٹلیکچولی آپ ان کو وہ کر رہے ہوں, ایجوکیٹ کر رہے ہوں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, یہ ریفارمز ہوں گے, ہم جب آئیں گے تو کیا کریں گے, ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے, تنظیم کیسے بنانی ہے, وغیرہ وغیرہ. جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں, 10 لاکھ لوگ اگر آپ کو صرف 100 روپیہ بھی دیں مہینے کا, تو یہ 1 کروڑ 10 کروڑ بنتا ہے.
10 کروڑ روپے مہینے کا آپ کا بنتا ہے صرف اگر 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ صرف یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. تو اگر وہ 100 روپیہ دیتے ہو مہینے کا, اور 100 روپیہ کیا ہوتا ہے یار, یہ تو غریب آدمی بھی جو ہے نا اگر دل سے اپنی پارٹی سمجھ کے دے دینا تو وہ دے دے گا 100 روپیہ. وہ کہے گا یار چلو پہلے میرے پاس انڈا کے پیسے نہیں تھے, چلو اب اس دفعہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر انڈا کبھی مہینے میں کھاتا رہا تو اس دفعہ کھاؤں گا ہی نہیں, 100 روپیہ دے دو ان کو. تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر فرض کریں مڈل کلاس کے لوگ آ جائیں اور وہ 1000 روپیہ مہینہ دینا شروع کر دیں, اور وہ 10 لاکھ مڈل کلاس کے لوگ آ جائیں. اس ملک میں مڈل کلاس کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 3.5-4 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو اتنے لوگ جب کسی پارٹی کے ساتھ آج کھڑے ہوتے ہیں, اس کو فنڈ کرتے ہیں, چندہ دیتے ہیں ماہانہ, جو اصل پارٹیز بنانے کا اصل تصور ہے. پہلے رائٹ کی بھی پارٹی جیسے بنتی تھی, بلکہ مزے کی بات ہے کہ جماعت اسلامی بھی اسی طرح فنڈ کرتی تھی اپنے آپ کو پہلے. اب تو ان کے طریقے اور ہو گئے ہیں, اب تو وہ چیریٹی وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور پھر امیر لوگ بھی ان کو فنڈ کرتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے امیر لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی ایک دفعہ ایک زمانے میں اس طریقے سے چلتی تھی. تو یہ پارٹی تو بننا بند ہو گئی ہیں, لیکن ہم نے ایسی ہی پارٹی بنانی ہے علی. اگر نہیں بنے گی ہم نہیں بنائیں گے. میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا, اور یا میری پارٹی نے بھی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اگر اس ملک کے لوگ اپنے لیے نہیں کچھ کرنا چاہتے, اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ ارب پتی کھرب پتی ان کے لیے کچھ کریں, تو پھر ان کی مرضی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر تو ابھی تک آپ کے مطلب پارٹی کے ممبرس کتنے ہوئے ہیں, کوئی ہے آپ کے پاس فگر؟ ہمارے پاس میرا خیال ہے 25,000, مجھے پرسوں کوئی بتا رہا تھا کہ 25,000 اس کا نمبر تھا ممبرشپ کا. تو میں بڑا حیران ہوا تھا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ویسے, وہ ہمارے پاس آیا ہوا تھا. 20,000 بھی ہو تو وہ فنڈ کرتے ہیں؟ نہیں, وہی میں بتانے لگا ہوں. ہمارے ملک میں جب آپ کی پارٹی بننا شروع ہوتی ہے نا, تو ادھر نیریٹوز کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے لیے سب سے عجیب ایک معاملہ یہ تھا, اور ہم بڑے حیران ہوئے تھے. 2018 میں ہم نے الیکشن لڑا, 19, 20, 21. ہمارا باقاعدہ جو ہے نا عجیب و غریب سا ہی رہا کام, بڑا مشکل تھا لوگوں سے پینیٹریٹ کرنا. عمران خان اپنا نیریٹو بنا رہا تھا, اس زمانے میں ووٹ کو عزت دو بھی چل رہا تھا, تو وہ ایک عجیب ہی معاملہ دونوں طرف سے ہو رہا تھا. تیسرا پیپلز پارٹی بھی جان لگا رہی تھی, نیا سوشل میڈیا ڈیولپ کر رہی تھی اپنا. اب تو ان کا کافی بہتر ہوا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ چوتھا ایک فریق تھا سیاست میں اس وقت, وہ زیادہ اس وقت انوالو تھے. ابھی تو پھر بیک اینڈ پہ نظر آتے ہیں, اس وقت تو بالکل سیدھے انوالو تھے. شوکت صدیقی والا واقعہ آپ دیکھ لیں, وہ تو نام لیتے تھے, تو جنرل فیض حمید کا. تو اس زمانے میں ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ ہمارا نظریہ نہیں لوگوں تک جا رہا, ہمارے پاس تو اتنا بڑا سچ ہے. تو سمجھ آئی کہ بھائی اب سچ امپورٹنٹ نہیں ہے ہونا, سچ کو لوگوں تک پہنچانا امپورٹنٹ ہے, میڈیم چاہیے. ہاں, اور اگر کوئی جھوٹ کو ان تک پہنچا دے تو پھر وہی جیت جائے گا. اور یہ جو ہے نا سچ کی جیت ہوتی ہے, اور یہ جو اس طرح کی باتیں میں بڑی سنتا ہوں, عمران خان خاص طور پہ اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں. سچ کی جیت کہاں ہے آج کل؟ جیت اس کی ہوتی ہے اس پر پاور ہوتی ہے. اگر آپ نے جھوٹ کو پاور دے دی ہے, اس کے پیچھے آپ نے وہ لگا دیا ہے کمبشن کا سسٹم لگا دیا ہے, جس طرح راکٹ کو لگتا ہے اور وہ ایک دم تھروٹل سے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, تو جھوٹ جیت جائے گا, آپ جو مرضی کر لیں. اور یہ کہ آخر کار اندھیرا ختم ہوگا تو صبح آ جائے گی, یہ بھی جھوٹ ہے. وہ صبح تو آتی ہے, پھر اندھیرا بھی آ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا حق باطل کی جنگ, اس کے اندر بھی ڈائنامکس, موڈیلٹیز, وہ لوگوں کی ریسورسز, لوگوں کی انٹلیکچوئل ان پٹ, ایکومین, یہ سب امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ سچ بس سامنے لے کے آئے تو سب نے سجدہ کر دیا اس کو. یہاں تو انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کے پاس جو سچ تھے, مطلب آپ سوچیں وہ سچ لوگ نہیں مانتے تھے. اور بہت سے تو ہیں وہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ وہ نہیں اس طرح کر سکے جس طرح 3-4 بڑے آئے ہیں انہوں نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی نہیں کر سکے. وہ جو ان سے کہتے ہیں کہ 12 لوگ تھے آخر میں جب ان کے پاس تھے, صرف 12 ڈسائپلس تھے ٹوٹل. اور وہ جو سینٹ پال نے ان کے بعد کرسچینٹی پھیلائی تھی, ان کے فوت ہونے کے بعد, تو اس وقت تک تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی سچ جیت جائے گا ایسے ہے نہیں. تو ہمیں پتہ چلا اس وقت کہ یار یہ تو کام خراب ہے. تو پتہ کیا ہوا علی, عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے, عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے سے پہلے 6 مہینے جو گزرے نا, اس 6 مہینے ہماری ممبرشپ ہو رہی تھی 700 دن میں 800. میں اب سچ بتا رہا ہوں آپ کو, ہم حیران تھے.
ہمارے پاس انکوائریز آتی تھی 1000 سے اوپر, 200-300 ممبر شپ ایسی ہو جاتی تھی. ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان کو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے. اس نے ہوپس وہ وہاں لے گیا ہوا تھا 2018 سے پہلے. ٹھیک ہے, اس نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ لیا, اس نے اس کو بہت فائدے پہنچائے, جہانگیر ترین بھی جہاز بھر کے لائے, سارا کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے اپنا بھی ایک گراؤنڈ سویل بنایا ہوا تھا. ویسے بھی ایک کئی سال بعد ایک نیا چہرہ تھا, عوام کو امیدیں تو تھیں, اور نیریٹو تھا تگڑا, جو بھی وہ تگڑا تھا, سچا نہیں تھا. 100 دن کا نیریٹو تھا, 100 دن میں وہی نا دودھ اور شہد کی نہریں بہانی, ریٹرک بیس نا. تو وہ لوگوں کو لگتا ہے, جاگے لوگوں کو لگتا ہے واہ 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 تو کمال ہو گیا. آپ نے کاغذ پہ تو بتانا نہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا, آپ نے کہہ دینا بس ہو جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں واہ یار پہلے والوں نے نہیں کیا, شاید یہ کر دیں. تو جھوٹ آپ بولتے ہیں. تو عمران خان کا گراؤنڈ سویل لیکن تھا, اپنے اچھا خاصا تھا. لیکن جب وہ بدھ ٹوٹا نا تو لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا. مجھے یاد ہے لوگ گالیاں نکالتے تھے باقاعدہ, کیونکہ غصہ تھا ان کو. کرونا بھی آیا ہوا تھا, جابز نہیں تھی لوگوں کے پاس, لوگوں کو انسرٹنٹی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا آگے بننے کیا والا ہے. تو لوگ بہت عمران خان کے خلاف ہوئے تھے. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے علی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے محنت زیادہ پھر کرنی پڑے گی, کیونکہ عمران خان کا جو چھاپ ہے نا اس وقت, جو عام لڑکے لڑکیاں, جو نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے, ادھر سے آ رہا ہے, سوشل میڈیا سے آ رہا ہے, باہر لوگ ٹیکنیکل ہینڈز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا نام ہے جبران الیاس ٹائپ لوگ جو ہیں, ہاں, اور مظفر مشوانی, یہ سب لوگ یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. پھر امریکہ میں CIA ٹرینڈ لوگ بھی ہیں ان کے پاس, میں نے سنا ہے کہ جیسے وہ جبران کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید سی وی میں لیک ہوئی تھی, تو وہ پتہ چلا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے. کہ آپ دوبارہ اس امید میں کہ عمران دوبارہ گورنمنٹ میں آئے اور نہیں, ہم اس امید میں ہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اخلاقی طور پہ اور اصولی طور پہ, میں اس کو اچھا سمجھوں کہ نہ سمجھوں, اس وقت جو ہو رہا ہے عمران خان کو جس طریقے سے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ آپریشن عمران خان کو رول بیک کیا جا رہا ہے, واپس لے کے جایا جا رہا ہے جہاں سے وہ بنایا گیا تھا. تو یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے, میں اس پہ نہیں کامنٹ کرتا, کیونکہ میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. سیاسی طور پہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. یہ سیاسی طور پہ اس لیے اچھا ہے کہ عمران خان سائڈ پہ ہوگا تو اس ملک میں غریب امیر کی سیاست کی بات شروع ہوگی. جواد بھی ابھی آپ نے بتایا کہ آپریشن عمران خان, بڑا آپ نے ٹیکنیکل ورڈ جو ہے ڈھونڈا ہے, پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. پروجیکٹ عمران تو ہم نے سنا تھا, آپریشن عمران سنا ہے آج آپ سے. تو یہ رول بیک کیا جا رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یار. یہ تو ان کے اندر تو اتنی جان ہی نہیں ہے. دیکھیں میں اس وقت نا, میں جواد احمد کے طور پہ اور آپ علی شاف کے طور پہ بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل انکلینیشن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہے PDM کی پارٹیز جو ہیں ساری, جو اس وقت حکومت میں ہے, PDM میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بنائی تھی PDM, اب تو علیحدہ علیحدہ تشخص دوبارہ ہو گیا. یہ ساری پاور میں آ ہی نہیں سکتی تھیں اگر 2022 میں ڈسمینٹل نہ کیا جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو, جو کہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا تھا. یہ انہوں نے کیا تھا, جنرل فیض اس میں شامل نہیں تھے, جنرل باجوہ شامل تھے, اور انہوں نے آصف زرداری کو یہ کام سونپا تھا, اور آصف زرداری نے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی, ان سب کو ملایا تھا. مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا, اور یہ سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے تو عمران خان کو گرایا تھا. پھر عمران خان نے وہ جو سہمیاں توڑی, وہ بہت بڑا اس نے غلط کام کر دیا, ریزسٹ کیا. ہاں, تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمران خان کا اپنے پاؤں پہ گلاڑی مار کے ایک طرح سے اسی وقت سے سسٹم سے آؤسٹ کرنے کے لیے نا, مطلب آؤسٹر آف اے پولیٹیکل فگر فرام دا کنٹمپرری پالیٹکس, وہ مجھے لگتا ہے اسٹارٹ ہو گیا. اب وہ جو معاملہ تھا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ چلتا جا رہا تھا, اب اس کی کلمینیشن ہو رہی ہے. ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی. عمران خان ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی نہایت ہی جاہل انسان ہے. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں کرتا رہتا ہوں اسے, آج کل دل نہیں کر رہا, آج کل بالکل نہیں دل کر رہا. میرے پاس سوال ہے اس پہ آپ سے. لیکن جاہل اس لیے ہیں کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ ہر ایک سے نہیں لڑ سکتے. یا تو آپ ہو نا وہ جسے کہتے ہیں کہ
دنیا کے سب سے بڑے سپرفیشل ہوں کوئی سپر ہاں مطلب ہاں کوئی سپر پاور ہو آپ کے پاس، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. وہ چاہے آپ کہتے رہیں کہ بشرا بی بی جو ہے میری بیگم جو ہیں وہ روحانیت کے اندر بہت بڑا ان کا معیار ہے اور ان کا وہ مقام ہے، اس کے باوجود آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر اتنا ہی مقام ہوتا نا کسی کا بھی روحانیت کا تو لوگ پریزیڈنٹ بن جاتے امریکہ کے روحانیت کے تھرو، یا جن کو لے آتے کوئی موکل لے آتے اور اس کے تو دنیا کے سب سے امیر آدمی بن جاتے. تو اس طرح یہ باتیں ہوتی ہیں. صرف مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ہی رحم و کرم پہ ہیں، اور چونکہ جو ISI کے چیف تھے اس زمانے کے جن کو انہوں نے نکالا تھا وہ آج آرمی کے چیف ہیں، جو جنرل عاصم منیر. ان کو جب انہوں نے اس طرح کیا، مجھے لگتا ہے جنرل عاصم منیر کو میں نہیں جانتا، ان کو زیادہ مجھے نہیں پتا اور ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں کسی کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ جو شاید ایکچولی جو بتایا گیا ہے، جو میرے سامنے ڈیٹا ہے، جو ایکچولی چاہتے تھے کہ عمران خان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کے ارد گرد کرپشن ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جنرل عاصم منیر کرپشن کو پسند نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ایک وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرنے کی جرت کی. ہاں مطلب انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں، یہ بات دیکھی جائے گی. تو اس کے اندر ان کے اندر اس کا مطلب اتنے تو گٹس تھے، لیکن لوگ نہیں کرتے. آرمی چیف بھی کئی دفعہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، تو انہوں نے کر دی. اب آپ کو بجائے کہ آپ اس میں پروب کرتے، آپ ان کے ساتھ بھی لڑ پڑے. آپ نے بلکہ ان کو ادھر سے ہی علیحدہ کر دیا. اور جب پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہوا ہے، تو ان کو لے کے آتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف. یہ ایک پولیٹیکل منورنگ تھی سمپل سی. تو اس وقت عمران خان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کے خلاف کیمپین کرنا شروع کر دیں؟ جنرل عاصم منیر کے خلاف محاذ کھول دیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان احسان فراموش ٹائپ ان کی طبیعت ہے. انہوں نے بہت احسان فراموشی کی ہے لائف میں، نمک حرامی کی ہے انہوں نے، بہت لوگوں کی ہے. علیم خان ایک ہیں، جہانگیر ترین دوسرے ہیں، فیصل باوڈا ٹائپ لوگ ہیں. انہوں نے بڑا عمران خان کو سپورٹ دیا ہے. بہت لوگوں کو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ان کو یوز کر کے سائڈ پہ کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ مار کھا گئے، کیونکہ جب پاور ہمارے جیسے ملکوں میں ملٹری کے اندر پاس بہت زیادہ ہو، صرف ملٹری پاور نہ ہو بلکہ پولیٹیکل پاور بھی ہو، ایون یہاں تک ہو کہ فورن پالیسی، فنانس، ٹوٹل آپ کا جو CPEC ٹائپ بڑے بڑے اکنامک پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی ان کی انٹرونشن ہو، تو آپ کو اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے. تو یہ جاہلیت تھی ان کی، اور ان کا خیال تھا کہ عوام میرے ساتھ آ جائے گی. عوام بھوکی، غریب، مہنگائی سے ماری ہوئی. اور پھر یہ کہ آپ نے ان کو یہ کہا بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں ہم نے امیروں کے خلاف یہ جو سارا پیسہ اس ملک کا کھا جاتے ہیں، جو مالک ہیں زمینوں کے اور صنعتوں کے، اور کچھ نہیں جانے دیتے آپ تک، ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے. آپ نے ان کو کہا بھی نہیں تھا. آپ کہہ رہے تھے میرے لیے لڑو. انہوں نے کہا یار آپ 300 کنال میں رہتے ہیں. یہ اندر ہوتا ہے سب کے کہ آپ 300 کنال میں رہتے ہیں، 8 کنال کا آپ کا یہاں گھر ہے، اربوں کی پراپرٹیاں آپ کے پاس، بہنیں آپ کی ارب پتی ہیں. وہ ہمیں بھوکے اور وہ بیمار اور غریب لوگوں کو، جن کو زیادہ تر کو شوگر ہے، ان کو وہ علاج نہیں کرا سکتے، پیسے نہیں ان کو شوگر کا علاج کرانے کے. زیادہ تر لوگ غریب لوگ اس وقت ایسے ہیں. تو ہم کیوں کھڑے ہوں بھائی؟ تو یہی ہوتا ہے جب بھی یہ کال دیتے ہیں، مشکل سے 5-6 ہزار لوگ باہر آ جاتے ہیں. وہ بھی وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی پاگل ٹائپ ہوتے ہیں، مطلب جنونی ٹائپ، اور وہ آ جاتے ہیں. اور عمران خان نے یہ اپنے پاؤں پہ سیکنڈ جو بڑی کلاڑی ماری، انہوں نے اپنی پولیٹیکل ٹانگ ہی کاٹ دی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، لیکن کر وہ نہیں رہے ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جنہوں نے آپریشن لانچ کیا. تو جی اس پہ ایک اور تھیوری پائی جاتی ہے، یہ کلیم کیا جاتا ہے سب کی طرف، جیسے کہ کاؤنٹر نیریٹیو ہے نا، کہ اس آپریشن کو رول بیک ہونے سے یا ڈسمینٹل ہونے سے بچانے کے لیے آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے. کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ دیکھیں، میں ایک بات ہی بلیو کرتا ہوں، وہ یہ کہ جمیمہ گولڈ سمتھ بہت چلاک عورت ہے. جمیمہ گولڈ سمتھ صرف چلاک نہیں ہے، جمیمہ گولڈ سمتھ جو ہے نا وہ عورت ہے جس کے خلاف میری پارٹی کھڑی ہے. ہماری پارٹی پوری دنیا میں غربت ختم کرنا چاہتی ہے. پاکستان تو صرف ایک ملک ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کام چونکہ یہی کر سکتے ہیں، یہیں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہیں پہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو نظریہ ہے وہ انٹرنیشنل ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی سرمایہ داری جو ہے اس کے خلاف بات ہونی چاہیے جو کہ ارتکاز دولت یا کانسنٹریشن آف ویلتھ کر رہی ہے. تو جمائمہ تو گولڈ سمتھس کی بیٹی ہے, اور گولڈ سمتھ جو ہے وہ جو انگلینڈ کا یا برطانیہ کا جو کیپٹلزم ہے, جو کہ ایکچولی دنیا کا سب سے پہلا ماڈرن کیپٹلزم تھا, جبکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے یہ سٹارٹ ہوا تھا, اور اس کے اندر بھی ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان جو سب کانٹیننٹ تھا وہاں سے پیسہ سکویز کر کے یہ لے کے جاتے تھے, اور انہوں نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بنائی تھی, ہمارے خون پسینے سے بنی ہوئی ہے وہ. تو کیپٹلزم جو ماڈرن کیپٹلزم ہے جس کی بنیاد انگلینڈ میں پڑی تھی, اس کے اندر جو اصل فیول ہے وہ ہمارا خون پسینہ ہے, ہمارے خطے کا. یہ لوگ کہتے بتاتے ہیں. اب تو ابھی ششی تھرور جو ہے انڈیا کا, وہ بڑا لمبا اس پہ اس نے کتابیں لکھی ہیں اور اس سے بولتا ہے جا کے, اور وہ گوروں کے سامنے بولتا ہے اور گورے چپ رہتے ہیں کیونکہ وہ فیکٹس بول رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم تو سرمایہ داری, عالمی سرمایہ داری کے خلاف ہیں, چاہے ہمارا اس وقت ہاتھ نہ پڑتا ہو, لیکن ہم اس کے خلاف ہیں. تو جمائمہ گولڈ سمتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھرب پتی عورت ہے, کھرب پتی اس کا وہ سارا وہ نظام ہے, اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ کن سے ہیں؟ کھرب پتیوں سے, اور کن کھرب پتیوں سے جو کہ پوری دنیا میں ہے. پھر اس کی ایک جوئش بیک گراؤنڈ ہے. میں جوئش بیک گراؤنڈ کو کچھ نہیں سمجھتا کہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, کیونکہ میرے لیے ایک ریلیجن ہے وہ, اور میں اس کو رائٹ اینڈ رانگ نہیں کہتا, وہ ایک کسی کا پرسنل معاملہ ہے. میں اگر مسلمان ہوں, کوئی یہودی ہوتا ہے, کوئی سکھ ہوتا ہے, کوئی ہندو ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ہندو, سکھ اور مسیحی بہت رہتے ہیں, تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ادھر بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی رہتے ہوں. انڈیا میں تو ساری آپ کو نیشنلٹیز ریلیجنز مل جاتے ہیں. تو اسی طرح بہت سی سوسائٹیز ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, ایون انگلینڈ ہے, جہاں پہ سارے آپ کو مل جاتے ہیں مذہب. تو جمائمہ جو ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جوئش اس کی کنیکشنز ہیں, اور جوز کے پاس بہت پیسہ ہے. دنیا کے اندر جو بڑی بڑی پبلیکیشنز ہیں, جو میڈیا انڈسٹری ہے, پھر آئل اینڈ گیس ہے, پھر آرمامنٹس ہے, مطلب ہتھیار بنانے والے جو ہیں, کھاد بنانے والے لوگ جو ہیں, یہ بینکنگ سسٹم جو ہے, اس کے اندر جوز کا بہت زیادہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ عمران کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے جوز سے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں اگر کوئی یہاں پہ پیسہ بنا رہا ہے اسی طرح جیسا جوز وہاں بناتے تو میرے لیے پھر وہ یہاں کا جو ہے. جو تو وہ ہو گیا نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو پیسہ بناتا ہے, تو وہ جو اسرائیل میں غریب جو ہے وہ تو پیسہ نہیں بنا رہا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کو ہم پیسے کے ساتھ کنیکشن اس کا کریں. اگر یہ کرنا تو پھر یہاں بھی بہت سے جوز ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار ہیں. تو جو وہ نہیں ہوتا, جو ایک جوش ہونا ایک وہ ہے, مطلب مذہب کا معاملہ ہے. جمائمہ کے کنیکشن زائنسٹ کنیکشن ہیں. اب یہ ایک ایشو ہے کیونکہ اس کے جو دونوں بھائی ہیں, زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ, وہ دونوں اسرائیل کی پالیسیز کے, اسرائیل کے ایگزسٹنس کے, اسرائیل کے پوری دنیا کے اندر جو اس کی پولیٹیکل منورنگ ہے اس کے, وہ اس کے حامی صرف نہیں ہے بلکہ اس کا پارٹ ہے. اور گولڈ سمتھ فیملی جو ہے یہ وہ والی جوئش فیملی ہے جو کہ زائنسٹ بھی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو اصل میں سپورٹ بیس ہے ان کا. مطلب صرف یہ نہیں ہے, بہت سے لوگ ہیں دنیا میں, یہ ان کا ایک سپورٹ بیس ہے انگلینڈ کے اندر بہت بڑا. تو اس کے ہیں زائنسٹ کنیکشنز. تو عمران خان جب یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں جی اس ملک میں اسرائیل کو نہیں مانوں گا اسٹیٹ کے طور پہ, تو کیونکہ قائدت میں نہیں ماننا تھا اور یہ اور وہ, تو یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر وہ کام زیادہ اس بول کے کرتے ہیں جس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے نا کہانی کچھ اور ہے, کرنا ہوتا ہے, ہاں, یا کرنا ہوتا ہے یا کر گئے ہوتے ہیں یا چل رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کے خلاف بولتے ہیں تاکہ ان کی وہ رہ جائے, عزت بھی رہ جائے اور ان کا ایک علیحدہ پولیٹیکل کیپٹل بھی بن جائے اس حوالے سے. تو یہ جو بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مانیں گے, وہ بھائی آپ کے دونوں بچے پریکٹیکلی تو اس کے بالکل الٹ وہ زائنسٹ گھر میں رہتے ہیں, ادھر ہی پرورش ہوئی سب. اور آپ اپنے زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ کے ٹویٹس دیکھ لیں, ان کا میڈیا پہ سارا وہ دیکھ لیں سٹانس. جا کے کمپین چلائی تھی اس کی کیمپین, ہاں وہ تو عمران خان نے چلائی تھی نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ زیک اور بین گولڈ سمتھ کا آپ پورا سوشل میڈیا دیکھیں, وہ اسرائیل کو سپورٹ دے رہے ہیں, اور یہاں تک کہہ رہے ہیں, ایون یہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, اور جو غلطی بھی کی ہے وہ پیلسٹین نے کی ہے. ایسے اب یہاں پہ ڈیبیٹیبل چیزیں تو ہو سکتی ہیں بہت ساری, لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ جتنی کرولٹی, جینوسائڈ,
نسل کشی اس برے طریقے سے پیلسٹین کی اس وقت ہو رہی ہے, شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. زلزلوں میں سیلابوں میں لوگ مر جائیں نا اور بات ہے, آپ باقاعدہ لوگوں کو بوم کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, بوم کیا دیکھتا تھوڑی ہے کہ بچہ ہے یا بڑا ہے وہ تو, اور بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا, ٹروٹسکی نے کہا تھا لائف اسٹرائکس دا ویک اینڈ ہو از ویکر دین اے چائلڈ. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بوم اسٹرائکس دا ویک, یا جو بھاگ نہیں سکتے. تو وہ تو ان کا تو بیڑا غرق جو ہو رہا ہے, وہ زیک اور بین گولڈ سمتھ جو ہیں وہ ان کے جو نسل کشی ہے اس کا پارٹ بن چکے ہیں. وہ تو برملا کہتے ہیں یہ. تو جمیمہ ان کے گھر میں رہتی ہے اور بچے اس کے عمران خان کے ادھر رہتے ہیں. تو عمران خان اس حد تک دھوکہ باز انسان ہے کہ وہ یہ بتائیں بھائی کہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. اوپر سے علی مجھے یہ بھی بڑی پرابلم ہے, یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے وہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اور بھائی آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اس سے فرق ہو جو آپ پولیٹیکلی بول رہے ہیں, تو یہ سیاسی مسئلہ ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے سیاسی مسئلہ ہے, یہ اس کا پرسنل مسئلہ نہیں رہا. کیونکہ وہ جو کر رہا ہے پرسنل لائف میں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیٹیکلی اس کے خلاف بول رہا ہے یا اس کے بول نہیں رہا. تو ہم نے تو بلوانا ہے نا بھائی, کیونکہ اصل پتہ تو آپ کا وہاں چلے گا جہاں آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر تضادات جو ہیں آپ کے نمایاں ہوں گے. تو یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ حامد میر نے اس طرح کا سوال کیوں نہیں پوچھا؟ کامران خان نے, یہ کیا نام ہے اس کا, وہ ان کے جاوید چودھری نے. میں نے دیکھا کہ میڈیا خاموش ہے, ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. یہ کاشف عباسی, مہر بخاری پھر بیگم جو ان کی, پھر اور بہت سے لوگ ہیں, میں نام مجھے یاد بھی نہیں آ رہے, لیکن مبشر لقمان اور بھی بہت سے لوگ ہیں. یہ ڈائریکٹ سوال کریں نا کہ بھائی آپ یہ, تو عمران خان جواب دیں تو مصیبت پڑ جائے گی عمران خان کو. کیونکہ اتنا بڑا تضاد ہے یہ کہ ایک زائنسٹ فیملی کے اندر آپ کے بچے رہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں اسرائیل کو نہیں مانوں گا. یار یہ کیا دھوکے بازی ہے. آپ ایک کام کریں نا, اپنے بچوں کو یا تو ڈس اون کر دیں, آپ کہیں جی میں یا تو ادھر آ جاؤ میرے پاس, یا تو میں ڈس اون کرتا ہوں کیونکہ تم زائنسٹ فلاسفی رکھتے ہو. یا اپنے بچوں سے پہلے پوچھیں اور پھر انٹرویو دلوائیں ان کا کہ بچے کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, کیا وہ اپنے ماموں کے ساتھ ہیں, زیک گولڈ سمتھ بین گولڈ سمتھ کی طرح سوچتے ہیں کہ ہاں اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے, پیلسٹین کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیلسٹین کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اسرائیل جو ہے اس کو پوری دنیا کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو عمران خان بھی کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. تو یہ ہے شغل. تو اس لیے میں جمیمہ کے ایکچولی بڑا خلاف ہوں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں. عمران خان اور جمیمہ مل کے پاکستانی جو ہمارے سادہ لوگ ہیں نا ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. جمیمہ خوش رہتی ہیں کہ جی مجھے اتنے لوگ پیار کرتے ہیں, پاکستان سے جو لوگ مجھے کوئی کہتے ہیں جی ہم عمران خان کی ابھی بھی آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل بیوی تو آپ ہی ہیں اور ہم آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں. تو وہ ان پیار انجوائے کری جا رہی ہیں. سپورٹ کے لیے تو آتی ہیں نا, ٹویٹس کرتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ 7 سمندر پار جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی کوئی تار پہنچی, انہوں نے کہا وہ جیل میں بجلی بند کر دی گئی ہے اڈیالہ میں, لگے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ سپورٹ کے لیے تو آتی ہیں, بیانیاں تو بنا کے دیتی ہیں ان کو. ایک دفعہ تو بلکہ جمیمہ نے پتہ کیا کیا, وہ عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ جب شادی کی تو جمیمہ نے ایک پوسٹر, وہ پیر وہ اس کے اندر نا وہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جادو کرنے والے عورت ہیں. تو وہ کسی نے وہ پوسٹر ان کو بھیجا ہوگا جمیمہ کو, تو جمیمہ نے وہ پوسٹ کر دیا. غصہ تو جمیمہ کو بھی تھا نا کہ میں کہاں اور یہ کہاں, مطلب کہا نہیں کہ میں اچھی ہوں اور وہ بری ہیں, نہیں, یہ ہے کہ میں ایک لبرل سیکولر, لباس میرا بالکل ایک خاص لبریٹڈ جس طرح کی عورت ہوتی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس قسم کے کوئی ٹیبوز نہیں ہوتے اس کے اندر. ایک طرف میں اور ایک طرف وہ اپنے برقعے والی عورت شادی کر لی ہے. بیسیکلی عمران خان کو ایکسپوز کر دیا. ہاں ایکسپوز کیا کہ یہ تم ہپوکریٹ ہو. اور عمران خان نے کہتے ہیں کیونکہ پھر ڈیلیٹ ہو گیا نا ٹویٹ, تو عمران خان نے کہا جمیمہ کو ریکویسٹ کی کہ اس کو ڈیلیٹ کر دو, یہ تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. عمران خان کے تضادات یہ ہیں, اور یہ اتنے بڑے تضادات ہیں کہ جب تک عمران خان ان تضادات کو سالو نہیں کریں گے, ریزالو نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ وہ اچھی اور سچی سیاست کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی 2 سوال میں اکٹھے کرنا چاہتا ہوں, آپ دونوں کا جو ہے آنسر کیجیے گا, چونکہ یہ رہ گئے تھے تو لیکن میں نے نوٹ کر لیا تھا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مجھے بھی کہا جاتا ہے جب ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہم ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو سلوٹ کرتے ہیں, اور جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو بیک کریں تو تب بھی ہم ان کو سلوٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو کتنی دفعہ اب تک رابطہ ہو چکا ہے, اور ریسنٹلی جو ہے وہ, کیونکہ اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے نا, آپ
کوئی اگینسٹ وائسز کی عمران خان کے خلاف تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر دوبارہ رابطہ, تو کتنی دفعہ رابطہ کیا گیا, اور مطلب کیا آفرز کیا ہوتی ہیں, اصل تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں, جو پہلی دفعہ جب انہوں نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا, ان کا جو ونگ ہے, ہماری جو ایجنسی ہے سب سے بڑی پولیٹیکل ونگ ہے, ان کا جو ان میں اس ونگ سے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ جواد بھائی کہہ رہے تھے, تو میرے سے چھوٹے بھی تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے محب الوطن آدمی ہیں. میں نے کہا وہ تو میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر کچھ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کو سپورٹ دینی چاہیے, کیونکہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں, اچھا سوچتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو مشکل ہے, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کام خراب ہو جاتا ہے. آپ کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر چونکہ اب آپ آ چکے ہوئے ہیں, اس سیاست کے اندر آپ کا رول بن گیا ہوا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم آپ کو ویسے پیار کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جواد بھائی, اگر آپ, ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ 20 سال بھی لگے رہیں گے نا, تو پھر بھی آپ کی اتنی بڑی پارٹی نہیں بن سکے گی, کیونکہ ہمارے پاس بھی تو فگرز ہوتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا یار کوئی بات نہیں, میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے, جیسا میں نے بھی آپ کو یہ کہا ہے. تو وہ اس بات سے بڑا ہنسے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ہمیں کرنے دیں, ہم جو کر رہے ہیں, ہم تو غریب امیر کی بات کر رہے ہیں. تو وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لیفٹسٹ آئیڈیاز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر عام لوگوں کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں, اور دولت کی جو تقسیم ہے اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں اس ملک کی. تو یہ کافی بڑا معاملہ ہے یہ, تو اس سے پورے ملک کے اندر بھوچال بھی آئے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا پولیٹیکل وہ ویو ہے, لیکن آپ کے اور جو دوست ہیں نا, جو ارد گرد اور بھی اس ملک کے اندر, جو کہ ہمیں فضول میں برا بھلا کہتے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہی سٹانس لے جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ ہمیں وہ مذہبی والوں سے بھی کچھ طرح کی گفتگو کرتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے نا ہم بڑے, ان کے ساتھ ہمارا ایک ایشو ہے, ہم ان سے نالاں ہیں بڑے. تو میں نے ان سے کہا جی یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے, تو وہ اگر مجھے کبھی ملیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا. جو لیفٹ کے اور لوگ ہیں میں ان کی بات کروں. ایک دفعہ میرے پاس محمد علی درانی صاحب آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, وہی مجھے بڑا پیار کرتے ہیں, کیونکہ جب میں نے اسکول بنانے شروع کیے تھے نا پاکستان میں, ہم نے چونیا سے سٹارٹ کیا تھا, تو 1 مین 1 اسکول سسٹم ہوتا تھا. وہ اس میں ایک ٹیچر ہوتا تھا, اس کو ہم ٹریننگ دیتے تھے, اور وہ پھر 20 سے 30 بچوں کی کلاس جو پڑھاتا تھا, زیادہ تر 20 ہی ہوتے تھے ویسے, کئی دفعہ زیادہ آ جاتے تھے تو ہم 30 بھی لے لیتے تھے. تو وہ تعلیم فار آل کے انڈر یہ ہوتا تھا. تو اس میں محمد علی درانی اور جنرل ذوالفقار جو تھے, اس زمانے میں جنرل مشرف کا زمانہ تھا, پرویز مشرف جو تھے, تو ان دونوں نے, جنرل ذوالفقار جو وابڈا کے چیئرمین تھے اور محمد علی درانی, ان دونوں نے آ کے فیتا کاٹا تھا ان سکولز کا. تو اس لیے محمد علی درانی کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں کچھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ میرے بارے میں نہ ہی بات کریں, ہاں جو بات جو بھی ہوتی ہے آپ کی وہ ذرا مجھ سے ضرور شیئر کر لیجیے گا کہ آپ ویسے ملکی معاملات کیا ہیں اور یہ سارے. لیکن انہوں نے دوبارہ مجھے شیئر نہیں کیا اور نہ مجھے بتایا. تو اسی طرح اور جو تھوڑے سے کم لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں, میں تو ان کی ایکوالٹی بھی عزت کرتا ہوں, سارے انسان برابر ہیں میرے لیے تو, لیکن ان کے ڈیزگنیشن تھوڑا سا لو ہوتا ہے. وہ تو کئی دفعہ آتے ہیں, وہ تو ویسے وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم ادھر سے آئے ہیں, لیکن ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ چل جاتا پتہ کہ اگر ہم چاہیں, اگر کوئی فون آئے اس طرح کا اور ہم چاہیں کہ ہم یہ کرنا چاہیں تو وہ 2 منٹ کا کام ہے. علی یہ 2 منٹ کا کام ہے میرے لیے, کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں, ایک دفعہ میں مطلب اب ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کا تمام جو بگ وگز ہیں, جو بھی کرتا دھرتا ہے, وہ سب مجھے جانتے ہیں. میرا 24 سال کا کریئر ہے یار. 24 سال پہلے تو جنرل عاصم منیر بھی جو ہیں وہ شاید میجر ہوں گے, ایسے ہی ہوگا نا, اسی طرح اور بھی لوگ. تو یہ سارے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے تھرو آؤٹ. میں نے ایجوکیشن پہ کام کیا, ہیلتھ پہ کام کیا ہے, امپلائمنٹ پہ کام, ڈرگس پہ کام کیا ہے, پھر میں نے ٹریڈ یونینز کے اندر کام کیا ہے,
غریبوں پہ کام کیا ہے, یہ سارا کام میں کرتا ہوں. ہیومن رائٹس کا ایوارڈ ہے میرے پاس پریزیڈینشیل. پھر میرے پاس ستارہ اثار ہے, وہ بھی پریزیڈینشیل ہے, صدارتی ہے. پھر میرے پاس تمغہ امتیاز ہے, وہ بھی صدارتی ہے. 3 صدارتی ایوارڈ ہیں میرے پاس جو صدر پاکستان نے دیے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ یہ سب کے سب مجھے جانتے ہیں اور یہ سارے مجھے پیار بھی کرتے ہیں. یہ سب مڈل کلاس سے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں بھی پڑھا لکھا آدمی, ان کو پتہ ہے. میرے والدین پروفیسر تھے, سب کو پتہ ہے. کس کو نہیں پتہ؟ میں 24 سال سے لوگ یہ میرے سے انٹرویوز میں باتیں پوچھ رہے ہیں. پھر میں میکینیکل انجینئر ہوں خود بھی, تو میرا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر میں نے آرمی کے, پھر بیوروکریسی کے, پھر میں نے کارپوریٹس کے, بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے, جو کہ این جی اوز, ان سب کے ساتھ میری انٹریکشنز بھی ہیں اور ان کے ساتھ میں نے شوز بھی کیے ہوئے ہیں, ہزاروں شوز کیے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں ان کے ساتھ 1 منٹ لگائے بغیر جا نہیں سکتا, ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا؟ تو یہ مجھے پتہ ہے کہ میں اگر چلا جاؤں تو میں کدھر جاؤں گا, کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسے بن جاتا ہے. بھائی عمران خان, میں آپ کو قاضی فائزہ کا بھی واقعہ بھی بتاتا ہوں, میں خود بھی بڑا حیران ہوا تھا. عمران خان جو ہے نا, یہ 1997 میں جب الیکشن پہلی دفعہ لڑے ہیں عمران خان, 1996 میں پارٹی بنائی ہے, 1997 میں الیکشن لڑے ہیں پہلی دفعہ, 7 سیٹوں میں لڑے ہیں, ساری ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے, کب؟ جب کہ عمران خان اتنے بڑے تھے, شوکت خانم بن گیا, اس سے پہلے ورلڈ کپ آ گیا پاکستان میں. ان سے بڑی شخصیت اس ٹائم پہ انپریسیڈنٹڈ اور انڈسپیوٹڈ اس لیے کہ ایک کریکٹر میں کوئی خلاف تھا ہی نہیں اس وقت, تو سارے پیار کرتے تھے. تو اس وقت کہ ان کے اندر کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ نفرت لیکن 7 کی 7 سیٹیں ہار گئے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پاپولیرٹی کا مسئلہ نہیں تھا, وہ پولیٹیکل امیج بننا اور ووٹ لینے کی حیثیت میں آنا اور پارٹی ایک بنا سکنا, یہ بالکل علیحدہ ڈائنامکس ہیں اس کے. یہ عام چیز نہیں ہے, یہ بالکل اور چیز ہے. تو اسی طرح اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ ان کو پہلی سیٹ نہ دلواتی جنرل مشرف کے زمانے میں 2002 میں میاں والی سے, جس کے گواہ کون کون ہیں کہ ان کو دلوائی گئی تھی, آپ سیف اللہ نیازی سے پوچھ لیں, آپ حفیظ اللہ نیازی سے پوچھ لیں, انعام اللہ نیازی سے پوچھ لیں, چوتھے بھی ایک اور بھی ہیں. یہ 4 نیازی ہیں جن کو پکا پتہ ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ ان کو سیٹ دلوائی گئی تھی وہاں پہ. جنرل مشرف کے ہوتے ہوئے آ سکتے تھے یہ, اگر جنرل مشرف کا نوڈ نہ ہوتا تو یہ وہاں سے جیتے تھے, اور ایک ہی جگہ سے لڑے تھے اور جیت گئے تھے. مطلب ان کو پتا تھا کہ میں ایک ہی جگہ سے لڑوں گا. پہلی دفعہ وہ ایک ہی جگہ سے لڑے تھے اور آخری دفعہ. اس کے بعد جب بھی لڑے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ بہت ساری سیٹوں پہ لڑتے ہیں یہ. اس وقت یہ صرف میاں والی سے لڑے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کو پتا تھا کہ اس جگہ سے مجھے جیتنا ہے, اور میں جیت بھی گئے تھے وہ. تو عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے اسٹارٹ سے ہی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی ان کے پاس بڑے بڑے الیکٹیبلز آئے, پیسہ آیا, اور پھر اسی وجہ سے جب ان کا نام بننا شروع ہوا تو ایکسپیٹریٹس نے پھر ان کو پیسہ دینا شروع کیا, اور ان کو ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں پیسہ ملنا شروع ہوا. تو یہ پوری اٹھان ہے. تو اگر میں یہ روٹ لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں آرام سے, یہ سارے مجھے جانتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, میں بلدیہ فیکٹری میں جو تھا نا کراچی میں, جب وہ ہوا تھا آتش زدی ہوئی تھی, آگ لگ گئی تھی, اس میں کوئی تقریباً 350 لوگ ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, 275 سے زیادہ لوگ اور جل کے مر گئے تھے. تو وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس میں نے بہت زیادہ کام کیا تھا, اور جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے اس پورے, جو آپ سمجھو کہ ان لوگوں کی جو پیسے ملے ان کی فیملیز کو, ان کی جو ٹوٹل ریہیبلیٹیشن ایک طرح سے کہہ لیں ایک طرح کی, اس کے اندر جو اس کے بڑے آدمی تھے وہ تھے کرامت علی صاحب. کرامت علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا. وہ بھی لیفٹ کے آدمی تھے. تو ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہت اچھے, میری ان سے دوستی تھی, بڑوں کی طرح تھے میرے لیے, سیکھا بھی میں نے ان سے بہت زیادہ. انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ آن ریکارڈ ہے یہ, انہوں نے ویڈیو میں بولا تھا کہ جواد احمد کا جو ہاتھ ہے نا, یہ جو ملینز آف ڈالرز لیے ہیں ہم نے جرمنی کی کمپنی سے, اور بلدیہ میں جو فوت ہوئے لوگ ان کی فیملیز کو دیے ہیں, وہ ان میں 90% ہاتھ جواد احمد کا ہے. اب آپ یہ ذہن رکھیں کہ اس کے اوپر ایک فنکشن ہو رہا تھا, اور وہاں پہ فیصل صدیقی ایک لائر ہیں جنہوں نے بھی
مخصوص نشستوں کا ہاں جی جو کیس ہے وہ میرا خیال ہے وہ جو سنی اتحاد کونسل شاید اس کی طرف سے لڑا تھا, یا پی ٹی آئی بھی اس میں تھی, لیکن پرومیننٹ تھے, مین تھے انہوں نے کیس جیتا تھا ایکچولی. ہاں جی. تو فیصل صدیقی بھی میرے ساتھ اس میں وہ کیس وہ لڑ رہے تھے, بلکہ میں فیصل صدیقی کے ساتھ ایک دفعہ گیا بھی تھا, عدالت میں بھی گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں. تو وہ وہاں پہ بھی ہمارا مطلب بڑا اچھا تعلق تھا میرا فیصل صدیقی کے ساتھ, ابھی بھی ٹھیک ہے. تو فیصل صدیقی نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا, کرامت علی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور ایک سیمینار بڑا سا کیا ہوا تھا, اور اس کے اندر تقریریں بھی تھیں, میری بھی تھی, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ قاضی فائز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, بلکہ حامد خان بھی تھے, یہ جو پی ٹی آئی کے حامد خان ہیں. اور اس زمانے میں قاضی فائز صاحب کے ساتھ حامد خان ایسے تھے, بالکل کیس بھی لڑا تھا ان کا, ہاں بالکل ساتھ تھے, کیس بھی لڑا تھا. تو میں بیٹھا ہوا تھا فرنٹ رو میں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی اسپیچ جو ہے نا وہ قاضی فائز صاحب کی اسپیچ کے بعد ہے. تو مجھے ذہن میں آیا کہ قاضی فائز صاحب نے چلے جانا ہے, یہ مجھے وہ پسند تھے اس لیے کہ پروگریسو آدمی تھے, پروگریسو آدمی, نڈر آدمی, دلیر مجھے لگتے تھے. تو ہم بھی یہی ہیں, انلائٹنڈ پروگریسو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ان کو بھی ہم ہی سمجھتے تھے. وہ لیفٹ انکلائنڈ بھی تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو غلط ہو جائے گا, یہ چلے جائیں گے تو میں بعد میں اسپیچ کروں گا, چلو کوئی بات نہیں. میں بیٹھا ہوا تھا, قاضی فائز صاحب نے تقریر کی, نیچے اترے آئے, انہوں نے مجھے دیکھا, یہ رک گئے. اب سارا ہال ان کو دیکھ رہا اور یہ واپس جا رہے ہیں, کچھ لوگ کھڑے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ارے جواد صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں, ارے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یار, میں تو آپ کے بڑے گانے سنتا ہوں, تو آپ اس طرح کریں کہ ہم تصویر کھنچواتے ہیں. ابھی قاضی فائز صاحب خود کہہ رہے ہیں, اور یہ مجھے اس وقت بہت بڑے آدمی لگے ہوئے, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بہت شکریہ آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ اپنی جیب سے موبائل نکالا, ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کو کہتے ہیں یار آپ ذرا میرے موبائل سے نا تصویر کھینچ دیں. تو انہوں نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی, اس کو مجھ سے ہاتھ ملایا, مجھے دوبارہ پیار کی ایک دو باتیں کی اور چلے گئے. میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب مجھے جانتے ہیں یار, جتنے چیف جسٹس ہیں, جتنے جج ہیں, بیوروکریسی ہے, یہ سب مجھے جانتے ہیں, سب مجھے پیار بھی کرتے ہوں گے. شاید عمران خان کی وجہ سے کچھ لوگ میرے خلاف بھی ہو گئے ہوں, اگر ان کے بہت زیادہ کوئی فین ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے ان کو, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیوں اچھے لگے وہ. دیکھو علی, جب کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے نا, اور اسی کا دن ہو, وہ چیف گیسٹ کے طور پہ آیا ہو قاضی فائز صاحب, تو وہ ان کو کوئی پسند بھی ہو نا, تو وہ اپنا ایک تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو نہیں کرنا نا, کہ وہ جو انہوں نے کیا. میں نے کہا یار یہ بڑے ہی ہمبل آدمی ہے, بہت ہمبل آدمی ہے, کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا. دو دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ کروں کہ نہ کروں, ابھی چلا جاتا ہوں, بعد میں ان کو کہوں گے یار ذرا باہر بلا دیں, ذرا ان سے مل لیتے ہیں. سب کے سامنے نہیں, لیکن انہوں نے سب کے سامنے یہ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہے نا وہ ایک خاندانی اور وفادار اور ایک اچھے آدمی ہیں, مجھے اس وقت سے ہی لگتا ہے, اس لیے میں نے ان کو بہت سپورٹ دیا ہے. ابھی یہ جو آج کل ہم نے کیمپین بھی کی ہوئی ہے, یہ اسی پہ سوال چلے لے لیں, وہ میرا آخر پہ تھا سوال کہ سب لوگ اس وقت قاضی صاحب کو, مطلب سب لوگ تو نہیں, لیکن اس وقت جو ایک بیانیہ بنا دیا, ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں, آپ ان کے بینرز لگوا رہے ہیں, تو گالیاں آپ کو بھی پڑھنی ہوں گی. تو کیا وجہ ہے اس کے علاوہ ابھی جو واقعہ سنا ہے ان کی, میں آئینی طور پر جو قانونی اور ان کا جو ایک عدالتی ٹنیور تھا اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یار مجھے تو وہ ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں, ہمبل آدمی ہیں, پروٹوکول کو نہیں لیتے تھے, اپنی زمین دے دی, غریبوں کا خیال رکھتے تھے, اچھے آدمی تھے. باقی رہی یہ جو سیاست ہے, ساری کی ساری عدلیہ جو ہے وہ سیاسی ہے اس وقت. قاضی فائز صاحب بھی ہوں گے, سارے ہیں, سب سیاسی ہیں. اور میں یہ مانتا بھی نہیں ہوں کہ اگر سیاسی حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں جتنے ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر, تو کوئی بھی ادارہ اس سے علیحدہ رہ سکتا ہے سیاست سے, کیونکہ سب اداروں کے اپنے اسٹیک ہوتے ہیں سسٹم کے اندر. تو اس لیے جو بھی عدلیہ نے جو دھڑے بندی کی ہوئی ہے, قاضی فائز صاحب میرا خیال ہے اس میں صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. کیونکہ عمران خان کا آپریشن جو ہے, یا آپ نے کہا کہ میں نے یہ لفظ نکالا آپریشن عمران خان یا پروجیکٹ عمران خان آپ کہہ لو, دونوں میں سے کوئی بھی, تو آپریشن عمران خان جو ہے وہ رول بیک جو ہو رہا تھا, اس میں میرا خیال ہے کہ قاضی فائز صاحب نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ول بھی ان کی تھی ساتھ, ان کو لگتا تھا کہ یہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ادروائز سیاست ہو نہیں سکے گی اس ملک میں.
تو ویسے تو سارے سیاسی ہیں اس وقت, کون ہے جو سیاسی نہیں ہے اس وقت. اسی طرح میں ہی سمجھتا ہوں کہ قاضی واجد عیسیٰ کو سپورٹ دینا اس ٹائم پہ, اگر مجھے اس سے برا بھلا بھی کہا جاتا ہے تو اس سے زیادہ برا بھلا تو میں نے عمران خان کے لیے سن لیا ہے. مجھے بڑی ہنسی اس وقت آتی ہے, ایکچولی ہنسی آتی ہے, جب مجھے کوئی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کو شہرت ملے, تاکہ آپ پیسے کمائیں, تاکہ آپ لوگوں تک جائیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہے, پیسے تو لوز کیے ہیں. ہاں ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ عمران خان کا جب اوپر عروج جا رہا تھا, اور یہ پھر جب عمران خان نے جھوٹ بولے امریکی سازش کے, امپورٹڈ گورنمنٹ کے, پھر وہ جو پاکستان کے اندر مجھے نکال دیا گیا, امریکہ بھی اس میں انوالوڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ میں انوالوڈ ہے, میر جعفر, یہ تو جب پوری قوم کو آگے لگایا ہوا تھا تو مجھے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے سے فائدہ ہونا تھا یا ان کے اگینسٹ کھڑے ہو کے؟ تو میں تو سچ بول رہا تھا, میں تو سچ بولتا ہوں, مجھے نقصان ہو جائے چاہے, تو مجھے قاضی واجد عیسیٰ کے لیے بھی اب جو میں سچ بول رہا ہوں نقصان ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں سیاست میں سمجھتا ہوں. سیاست کرنی نہیں چاہیے اگر آپ کے اندر درد مندی نہیں ہے, اگر آپ کے اندر لوگوں کا درد ہے نا, اگر آپ کو غریب لوگ کا درد محسوس ہوتا ہے, آپ اس کے شوز میں جا کے سوچتے ہیں کہ یار مجھے شوگر ہو اور میرے پاس انسولین خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو میری باڈی کا کیا حال ہوگا, مجھے کس کس قسم کے درد ہوں گے. اگر آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہے, یا آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ غریب بچہ جب کہتا ہے کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے, اور وہ کھلونا پڑا ہوا ہے اس کے سامنے شو کیس کے پیچھے, لیکن وہ لے نہیں سکتا, اور اس کے سامنے ایک امیر بچہ آگے لے لیتا ہے, تو اگر آپ کو یہ احساس نہیں فیل ہوتا اس بچے کا تو آپ سیاست نہ کریں. تو درد مندی سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر علم ہو, کم از کم اتنا کہ آپ کی بیسک اسٹرانگ ہو. کل علم تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اور آپ سچ بولتے ہوں, علم سچ کے ساتھ بولتے ہوں, تو یہ دوسری چیز ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, تو پھر آپ سیاست کریں. اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ شاہد افریدی کو ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ والا علم جو ہے یہ علیحدہ ہوتا ہے, یہ کوئی میڈیا کے چکا چوند میں نہیں آتا, کتابیں پڑھنے سے بھی آتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی آتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور میڈیا کے آدمی. ہاں تیسرا جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہوتا ہے دلیر ہونا. دلیری کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے. تو درد مندی, علم ہونا اور ساتھ دلیر ہونا. تو دلیر اگر آپ نہیں ہے تو آپ بائیں بازو کی سیاست تو کر ہی نہیں سکتے. آپ نے کھڑا کس کے سامنے ہونا ہے؟ آپ نے کھڑے ہونا ہے ان لوگوں کے سامنے جو سسٹم کے مائی باپ ہیں, جو سسٹم چلا رہے ہیں, یہ والا سسٹم, اور یہ سسٹم ان کے لیے چل رہا ہے. یہ غریب آدمی کے لیے نہیں چل رہا, یہ مڈل کلاس کے لیے نہیں چل رہا, یہ اس 1% ایلیٹ کے لیے چل رہا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر پوری انجوائے کر رہی ہے, پاکستان میں بھی کر رہی ہے. اور یہ سارے کی ساری پارٹیز انہی کی پارٹیز ہیں جتنی بھی ہیں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی. اور میں آپ کو جاتے ہوئے فگرز بتاؤں, 2019 میں آکسفیم نے کہا 26 لوگ جو تھے دنیا کے امیر ترین, ان کے پاس جتنی دولت تھی اتنی دنیا کے آدھی آبادی جو پور آبادی ہے اس کے پاس تھی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایسا برا سسٹم جو کہ اتنا امیر لوگوں کو بنا رہا ہو اور اتنا غریب نساد لوگوں کو بنا رہا ہو, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. دوسرا 2023 میں آکسفیم نے کہا کہ 1% جو لوگ ہیں دنیا کے اندر, جتنی دولت انہوں نے بنائی ہے نا اس سال, اتنی دولت اس دنیا کے اندر آدھی مطلب 50% آبادی نے بنائی ہے. 50% آبادی جس کو ہم کہیں گے تقریباً 3.5 ارب تھے اس وقت, اور ایک طرف 1% لوگ, جو کہ 1% کتنے بنیں گے اگر 8 ارب لوگ ہیں تو 8 ارب لوگوں میں سے 1% بنے گا 8 کروڑ. ہاں اس کے اراؤنڈ بورڈ. ہاں تو ہاں 1% 8 کروڑ بنے گا نا, تو 8 کروڑ لوگ اور ایک طرف تقریباً 4 ارب لوگ, ان کے پاس اتنی دولت انہوں نے کمائی ہے جتنی انہوں نے کمائی ہے. تو یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں یہ بہت مصنوعی, بہت بدصورت, بڑی استحصالی, ظالمانہ دنیا ہے. تو اس کے خلاف تو لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے ہر صورت میں. تو اس لیے ہم تو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور ایسے لوگ ہی پارٹیاں بنا سکتے ہیں, ایسی ادروائز نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جواد بھائی, مختصر سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو کہ آپ ابھی آپ کی پارٹی کے اوپر جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس وقت آپ جو آپ کا ہم دیکھتے ہیں ٹارگٹ یا آپ کی جو رائیول ہیں یا مخالف ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہی, جو چونکہ ایک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نفرت بیچتے ہیں, جھوٹ بیچتے ہیں, تو اس کے
خلاف جو آپ زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا بیانیہ نیریٹیو جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. اس میں ہم اکثر آپ کا جو ہے وہ میں ایک آدھ کچھ ورڈز میں بولنا چاہتا ہوں. آپ کا جو لہجہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق وہ بڑا سخت ہوتا ہے. مطلب میں ٹویٹس آپ کی مطلب جیسے بکواس اس طرح کے ورڈ جو ہے بغیرت بکواس کرتا ہے, پھر اس طرح کے ورڈز آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اسی کے خلاف تو آپ بات کر رہے ہیں, اسی کے خلاف ہے نا کہ یار اس تھوڑا سا بدتمیزی سکھا دی عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو. تو جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کو فالو کریں گے, آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, کیا وہ اس سے کوئی اچھا میسیج آئے گا انہیں؟ دیکھیں, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان یہ والے الفاظ جو ہے یہ بولتا ہے تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. یہ الفاظ جتنے بھی ہیں, بے غیرت سے لے کے بکواس سے لے کے بک سے لے کے جتنے بھی الفاظ ہیں, ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے, ایک بھی جو عمران خان نے نہ بولا ہو پہلے میرے سے. اب میں کیوں بولتا ہوں, اس کے سامنے بولتا ہوں. میں نے کبھی نواز شریف کو ہی نہیں بولا, میں نے کبھی آصف زرداری کو ہی نہیں بولا, کیونکہ انہوں نے بھی یہ نہیں بولا کسی کے لیے. اب سارے الفاظ جو عمران خان نے یہ والے بولے ہوئے ہیں, وہ یہ بول کے اپنی پولیٹکس بلڈ کر گئے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا وہ بنا لیا ہے. دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں گالیاں پڑھاتے ہیں. یار دیکھو, یہ جو ہے نا بکواس کرنا اور بدتمیز کسی کو کہنا کہ آپ منافق ہیں, آپ بےغیرت ہیں, یہ جھوٹے ہیں, جو بھی کہنا, بوٹ پالچی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گالی میں نہیں آتی. یہ ہیں برے الفاظ, سخت الفاظ, یہ گالیاں نہیں ہیں. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں ہمیشہ, گالی وہ ہوتی ہے جو کسی کو اس لیے دی جاتی ہے چونکہ وہ ہے ہی نہیں وہ, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں, وہ گالی ہے اس کے لیے. کوئی کیوں کہتا ہے کہ میرے لیے یہ گالی ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں ہی نہیں, آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو گالی عام طور پہ جو یہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, وہ کرتے ہیں آپ کے خاندان پہ حملہ, اور وہ دیتے ہیں جنسی گالیاں, وہ دیتے ہیں بیہودہ گالیاں, بیہودہ جس میں جنسی اعضاء بھی ہوتے ہیں, جس میں جنسی الفاظ بھی ہوتے ہیں, جس میں لوگوں کے ساتھ ایکشن جو آپ نے کرنے ہیں وہ بھی بتائے ہوتے ہیں. یہ والی گالیاں دیتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں, میرا پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میرے خلاف یہ اسپیشلی چھوڑے گئے ہیں. ہزاروں لوگ ہیں, ان کو باقاعدہ ایک ٹرین کیا گیا, کیونکہ میں وہ آدمی تھا. یہ پہلے میں نہیں یہ کہتا تھا ان کو بکواس کرنا اور یہ جو بغیرت, یہ ہوا اس وقت جب میں نے ان کے ساتھ سیدھی سیدھی باتیں شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ہم کیا کریں. اگر نون لیگ ہمیں کہتی ہے تو ہمارے پاس جواب ہوتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ کیا, آپ نے بھی یہ کیا, آپ نے بھی یہ کیا. اگر ہم زیادہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ جی وہ کیلبری فونڈ پتہ نہیں وہ جو بھی ہو ہے, یا ہم کہہ رہتے ہیں جی قطری خط, یا کچھ بھی کہہ رہتے ہیں, اس کا ہم کیا کریں. ہمارے پاس تو کوئی قطری خط نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے غلط الزامات, میں کہہ رہا ہوں الزامات کوئی نیریٹیو نہیں آپ کے خلاف وہ کرتے ہیں. آصف زرداری کا سر محل, بینظیر بھٹو کا بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے علاوہ سب کچھ وہ ان کے پاس ہے. میرے خلاف نہیں تھا. انہوں نے کہا اس کا کیا کریں. انہوں نے دو کام کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے اتنے گالیاں نکالو کہ جب کوئی بندہ آئے نا شریف آدمی, وہ کہ یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, اس بندہ, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ بندہ جو ہے یہ ایسی ہے, گالیاں لوگ دے رہے ہیں, اس کو نفرت بڑی کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کا. تو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یار گانے بجانے والا آدمی ہے, اور یہ لوگ ان کو کیا پتہ ہوتا ہے, ان کو یہ تو فضول لوگ ہیں. تو مجھے انہوں نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے. ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی بڑے مسائل ہیں کلچرل, جہاں پہ آرٹ کو ابھی تک یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ اسلام میں بھی جائز ہے یا نہیں ہے. مطلب اگر آپ آج جماعت اسلامی کو یا کوئی بھی ہماری جو دوست ہیں جو کہ اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں خاص قسم کا اپنا, تو وہ جب آئیں گے تو وہ تو آپ کے آرٹ سارے نہیں چلنے دیں گے. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس, ان کا تو ایجنڈے میں ہے یہ. تو اب ایسے ملک میں جہاں پہ اتنی کنفیوژن ہے, جہاں کا جو رہن سہن سیکولر ہے, ہمارا رہن سہن سیکولر ہے ٹوٹل. آپ نے اس میں پہنے ہوئے کوٹ, میں نے پہنی شلوار قمیص, ایک بندہ نکر میں پھر رہا ہوتا ہے باہر. عورتیں کوئی لباس پہنتی ہے برقع, بہت کم ہے جو برقع پہنتی ہیں, بشرا بی بی جیسی. چادر میں لڑکیاں ہوتی ہیں, حجاب بھی پہنتی ہیں, دوپٹہ بھی پہنتی ہیں. دوپٹہ مختلف طریقوں سے پہنتی ہیں, کوئی ایسے ایسے کر کے لٹکایا ہوتا ہے, کسی نے وسطی لیا ہوتا ہے, کسی نے دوپٹہ لیا ہی نہیں ہوتا, کئیوں نے کوٹ پہنے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی خواتین آپ کو نظر آئیں گی. یہ سارا سیکولر رہن سہن ہے. اس ملک کے اندر لوگ اپنے اپنے طریقے سے
تمدن اور ان کا وہ تہذیب ہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. لیکن ہمارا جو وہ ہے کانسٹیٹیوشن اور ہمارا جو ہمیں کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا نام ہے, اس میں جو کہ اسلام آتا ہے, تو اب ظاہری بات ہے اگر کوئی آرتھوڈاکس اسلام اس میں لے کے آنا چاہے گا تو وہ تو پھر یہ چیز ان چیزوں میں بحث کرے گا, اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار شاید اسلام میں گانا منع ہوگا, لیکن سنی جاتے ہیں, گائی بھی جاتے ہیں, شادیوں میں ڈانس بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. ایک ایسے ملک میں اگر فرض کریں اس طرح کی کوئی پارٹی آ جائے اور وہ اس طرح کرے, جو کہ اس نے بھی کیا, عمران خان نے بھی بہت زیادہ کیا, انہوں نے بھی مدینہ کی ریاست کا ایک شوشہ چھوڑا جو کہ بن ہی نہیں سکتی تھی. وہ صرف مدینہ والے بنا سکتے تھے بھائی, وہی لوگ بنا سکتے تھے. آپ صرف اس کا نام لے کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سوری آپ کا سوال کیا تھا یار؟ آپ عمران خان صاحب کے متعلق جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں, آپ کہہ لیں گالی وہ ہے یا جو میں بات کرتا ہوں وہ ہے. میں واپس آتا ہوں. تو اب یہ جو سارا کچھ ہے ایسے ملک کے اندر آپ کسی کو کہیں گے یہ تو گانا بجانے والا ہے, اور بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں وہ آئیں گے تو یہ ملک چینج ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا, یہ ایسے ہی رہے گا. ادھر لڑائیاں ہوں گی, مذہب کے نام پہ ہوں گی, فرقوں کے نام پہ ہوں گی, قومیت کے نام پہ, صوبوں کے نام پہ ہوتی جائیں گی, کیونکہ آپ نے لوگوں کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو یہ نہیں کر سکتا, اگر یہ ایسا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ تو لوگوں کو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی چمار ہے, اور یہ تو جی موچی خاندان سے ہے, اور یہ تو وہ ہے. ابھی تک برادریوں کے مسئلے نہیں ختم ہوئے, ذاتوں کے مسئلے نہیں ختم ہوئے اس ملک سے. برادری بھی آج بھی ووٹ ملتا ہے. تو یہ سارا ختم ہونے والا. پیر و مرشد جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی, وہ اپنی پیری مریدی کے اوپر ووٹ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. اتنا بیکورڈ ہمارا سوسائٹی ہے اس طرح کی. اس کے اندر انہوں نے یہ شروع کر دیا. تو پھر یہ ہوا علی کہ میں نے پھر نا عمران خان کو یہ سارے الفاظ سے بولنے شروع کیے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اس طریقے سے تو آپ نہیں مجھے وہ کر سکتے. اور مجھے فائدہ بھی اس کا یہ ہوا پھر کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ایک نون آدمی ہے اور یہ اس حد تک عمران خان کو کہہ رہا ہے, تو عمران خان میں بھی تو غلط چیز ہوگی کوئی نہ کوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس حد تک چلا جائے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا, مریم نواز شریف, میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں, شہباز شریف, بلال بھٹو زرداری, میرے پاس ٹائم لائنز ہیں, میرے الفاظ بولے ہیں انہوں نے بعد میں عمران خان کے بارے میں, کیونکہ میں نے بولے تھے وہ سارے, انہوں نے بعد میں بولے ہیں. لیکن ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بولے بغیر اب چارہ نہیں ہے. دیکھیں پہلے لوگ نا بڑی اچھی سیاست کر رہے تھے, بڑی اچھی سیاست. عمران خان گالم گلوچ کر رہے تھے, کبھی کسی کو گنجا, کسی کو یہ, کسی کو وہ, شلوار گیلی ہو گئی, پتہ نہیں جو بھی کہہ رہے تھے. میں نے تو کبھی نہیں کہا ایسی باتیں, کبھی آج تک نہیں کی. تو یہ سب کہی جا رہے تھے. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جو سیاست کو یہ لے گئے ہیں نا جہاں پہ, کچھ حد تک سخت بات ہم سے کرنی ہی پڑے گی. تو اس کے بعد ان سب نے کی ہے. تو دیکھو میں نہیں مانتا یہ بات کہ آپ کیچڑ میں اترے بغیر کیچڑ کی صفائی کر سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا بہت اترنا ہی پڑتا ہے. ہاں یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کیچڑ میں ڈوب جائیں یا کیچڑ ہی بن جائیں اس کے ساتھ, یا آپ باہر نکل آئیں. تو میں نے کبھی گالی نہیں دی کسی کو, نہ میں نے کسی کو جانور کہا کبھی, نہ میں نے کسی کو جنسی کو الفاظ آج تک کہے, پورے کریئر میں نہیں کہے. مجھے نکال کے دکھا دیں. نہ ہی میں نے کسی کی ذات پہ بات کی ہے, نہ ہی میں نے کسی کے حلیے پہ شکل پہ بات کی ہے, اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے پیشے پہ بات کی ہے. میں نے بات کی ہے جب بھی تو یہ کہا ہے جھوٹا ہے, بے غیرت ہے, اور اس کے ریزن دیے ہیں کہ کیوں ہے. یہ اس لیے بے غیرت ہے, یہ اس لیے جھوٹا ہے. اب بے غیرت میں عمران خان کیوں کہتا ہوں. اور بھائی آپ ایک طرف جو ہے وہ ہمارے مذہب کے نام پہ پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے جو مسائل اس قسم کے ہیں, جب کہ آپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آگے تھے, چھوٹی سی بیٹی کو روتی ہوئی, اس کی ماں بیمار تھی. کیلیفورنیا کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ آپ کی یہ بیٹی ہے, اور عمران خان نے بجائے کہ اون کرتے اور شادی کر لیتے یا جو بھی کرتے, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ادھر سے. یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ مذہب بیچ رہے ہیں. آپ مذہب نہ بیچیں, ہم یہ بات بھی نہیں کریں گے, کیونکہ پھر یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, اگر کوئی بندہ پرسنلی کوئی کام کرتا ہے اور پھر وہ سیاست میں اس کے الٹ بات کرتا ہے, کول فیل میں تضاد ہے, پھر تو ہم آپ کی پرسنل لائف میں جائیں گے. وہ تو جانا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کو تضاد دکھانا ہے آپ کا.
دکھانا ہے کہ یہ بندہ ویسا نہیں ہے جیسا یہ بتا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی الفاظ میں نے عمران خان کو آج تک بولے ہیں وہ میں ان کی پوری کرونالوجی جو ہے ریزن جو ہیں وہ ہیں, ہاں وہ کرونالوجی میں پروو کر سکتا ہوں کہ یہ سب انہوں نے کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی جماعت کی جو کہ بات ہو رہی ہے, تو اس وقت سروسز چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھ گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے, بڑا ہائپ ہوتی ہے, اور وہی اس کی طرف بھی سب کی جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے. تو اب ان کی جو ہے سروس وہ 3 سال بڑھا دی گئی ہے, 2 سال بڑھا دی گئی ہے, یعنی کہ وہ 5 سال پورے کریں گے, اس کے بعد ایکسٹینشن کی بھی آپشن ہو سکتی ہے. تو آپ کی جماعت اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں دیکھنے کے. ایک ہوتی ہے اصولی بات. اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ جتنی بھی ہو, چاہے وہ 3 سال کی ہو, 4 سال کی ہو, 5 سال کی ہو, لیکن جو فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریسی ایون جو ہے, ان کا سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں بڑھائی گئی ہے. کیونکہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے, یہ آپریشن جو ہے نا, اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ ادروائز عمران خان کا یہ فنومینا ختم نہیں ہوگا. اگر عمران خان کا فنومینا ختم نہ ہوا, اس ملک میں امیر غریب کی سیاست نہیں ہو سکے گی. یہ بالکل میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. آپ اس کو نظریہ ضرورت قرار دیتے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہوگا نا جو کر رہے ہیں. میرے پہ تو کوئی داغ نہیں ہے. میں نے تو سیاسی طور پر ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ میرے لیے ٹھیک ہے, میرے لیے, کسی کے لیے اور نہیں. مسلم نون اور پیپلز پارٹی ان کے اپنے موٹیوز ہوں گے نا. ہاں, لیکن اگر میں ان کو سمجھتا ہوتا کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو میں ان کو نہ جوائن کر لیتا. مجھے عمران خان نے 2013 میں 4 دفعہ کہا تھا جوائن کرنے کو تحریک انصاف. احسن اقبال صاحب نے 1 دفعہ مجھے کہا تھا جوائن کرنے کے لیے نون لیگ, وہ میرے گھر آئے تھے. اور تیسرے جو ہے وہ نظر گوندل کے بھائی ذوالفقار گوندل نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا تھا, اور وہ ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے وہاں سے فون کیا تھا. تو میں ان کو جوائن نہ کر لیتا. بات یہ ہے کہ میں تو جو بھی دیکھتا ہوں, میں سیاست کو جب بھی دیکھتا ہوں تو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ برابری پارٹی کو جو بھی اس وقت ہو رہا ہے, جس کے اندر ہم کچھ نہیں کر پا رہے, ہم تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں نا, نہ ہم پارلیمنٹ میں ہیں, نہ ہم فیصلے کے اندر آتے ہیں, لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس کے ہونے سے برابری پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. اور اگر برابری پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے عام لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے, کیونکہ ہماری پارٹی ان کی ہے. تو اس لیے ہم صرف اس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ برابری پارٹی کو عمران خان کے پروجیکٹ ختم ہونے سے, اور وہ جو ایک جھوٹ کا نیریٹو چلی جا رہا تھا, اس کی وجہ سے لوگ ہماری بات نہیں سن رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے یہ انقلابی ہیں. وہ انقلابی تو ہے نہیں, ہماری پارٹی تو اصل میں انقلابی ہے. تو اگر وہ اس طرف اب دیکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہو رہا ہے, ہمارے لیے. اور دوسرا یہ کہ اصولی طور پہ البتہ جو ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, جتنی بھی ٹینیور ہونا چاہیے, آخرکار اداروں کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سوال تو ہے, لیکن چونکہ آپ یہ بھی جماعت سے متعلق ہے, میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو پتہ چلے تھوڑا سا. کارل مارکس, کیونکہ آپ بھی سوشلزم پہ چلتے ہیں, وہ ساری جماعت کا پورا آپ نے اب بتا دیا اس کو, آپ کیسے چلتے ہیں, کہ سارا سب نے سن لیا. آخر میں سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ 1-2 اور سوال ہیں کہ کارل مارکس, سوشلزم, اور پھر ہم نے یہ ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے زمانے سے چل رہی. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے ایک زمانے سے اسٹرگل ہے, ڈاکٹر مبشر وغیرہ, پھر ڈاکٹر لال خان, پھر آسمہ جہانگیر, ان تمام لوگوں کو ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو ایک نظریہ ہے یہ پاکستان میں اس طرح سے پروان چڑھا نہیں ہے جتنی اسٹرگل اس کے لیے کی گئی ہے؟ پہلی بات ہوئی کہ آسمہ جہانگیر ان میں نہیں آتی. آسمہ جہانگیر جو ہیں وہ ایک آپ سمجھ لیں پروگریسو اور انلائٹنڈ عورت تو ہیں, اور وہ این جی اوز کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ہیومن رائٹس پہ بات کرتی تھیں, لیکن وہ لیفٹ کی نہیں تھیں, اور وہ بلکہ وہ رائٹ کی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. ہم لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ غلط بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. بالکل اس کا تعلق نہیں ہے. رائٹ اور لیفٹ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ امیروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس ملک کی جو ایلیٹ ہے, مطلب وہ اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں. اور میری ایک دفعہ حامد میر کے پروگرام میں ان سے تھوڑی سی بحث بھی ہوئی تھی, اور میں نے ان سے جب کہا تھا یہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ بات کریں گے تو ہونا ہی نہیں ہے کبھی. تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھی کم از کم, لیکن بہرحال وہ ایک ان کی اپنی خدمات ہیں. ٹھیک ہے.
جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک شفٹ ہے. پوری دنیا میں ایک رائٹ پاپولسٹ موومنٹس ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل امیجز بن رہے ہیں ایسے. ٹرمپ, مودی, عمران خان, پھر اس کے علاوہ یہ جو ایک زمانے میں جب ایران کا انقلاب کہتے ہیں آیا تھا, امام خمینی جو تھے وہ آئے تھے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے جا کے ان کا تعلق جو تھا, چاہے وہ مذہبی ہوں یا نہ ہوں, ٹرمپ تو کوئی مذہبی اس طرح کا نہیں ہے, یہ سارے کے سارے جو تھے رائٹ کی فورسز ہیں اور پاپولسٹ ہیں, رائٹ پاپولسٹ ہیں. اب دیکھیں نا, مودی نے انڈیا کے اندر امبانیز, اڈانیز اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں, ان کو بیسیکلی پیسہ بنانے کے لیے ایک کھلا ہاتھ دے دیا. منموہن سنگھ سے سٹارٹ ہوا تھا, یہ آج تک یہ چلی جا رہا ہے اور مودی نے اس کو کمال پہ پہنچا دیا. تو انڈیا سے امیر لوگوں کے لیے چل رہا ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ امیر امریکنس کے لیے چل رہا ہے, اور اسی لیے امریکہ کے اندر اتنا بڑا مسئلہ بھی ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ جو ہے ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہماری بات کرا تو ہمارے ساتھ ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی امیر آدمی جو ہے وہ آ کے حبیب جالب کی نظمیں پڑھنا شروع ہو جائے اور وہ کہے جی میں تو غریبوں کے ساتھ ہوں. گھر جائے تو وہ اس کا گھر ہی اتنا بڑا ہو کہ آپ سوچ نہ سکیں کہ اس گھر کے اندر کبھی انٹر بھی ہو سکیں گے صرف دیکھنے کے لیے کہ یار یہ کیسا ہے. اتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں یہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اسی کے اندر آگے, پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی بڑی موومنٹ ہوئی نہیں لیفٹ کی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی ذوالفقار علی بھٹو خود جو تھے وہ ایک پاپولر آدمی تھے, اور وہ ایکچولی ایک لیفٹ پاپولسٹ موومنٹ تھی. وہ میں اسی لیفٹ کہوں گا, میں اس کو رائٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے بھٹو جتنے بھی لیفٹ اور رائٹ تھے, ہمیں اب تاریخ بتاتی ہے کہ وہ درمیان میں کہیں کھڑے تھے. اور انہوں نے خود مانا اپنی کتاب میں, انہوں نے کتاب لکھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, اگر مجھے قتل کر دیا گیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں امیر اور غریب کے درمیان مصالحت کرا رہا تھا, اصل میں مجھے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے یہ بولا ہے. تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لیفٹ کے تھے زیادہ تر, وہ لیفٹ کے زیادہ تر تھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو اٹھان تھی, اس کی جو وہ جب بنی تھی تو اس کی تعمیر جو تھی وہ لیفٹ کے آئیڈیاز پہ ہوئی تھی. یہ سوشلزم یہ سب کچھ ہاں انہوں نے یوز کیا تھا. انہوں نے اسلامی سوشلزم کہا تھا. سوشلزم اسلامی اور یا کرسچن یا یہودی نہیں ہوتا, مذہبی ٹچ دے دینے, کیونکہ پاکستان میں سیلنگ پروڈکٹ ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اب آج کوئی کہے کہ جی اسلامی کیپٹلزم ہے. سوشلزم ایک اکنامک تھیری ہے اور اسی طرح کیپٹلزم ایک اکنامک تھیری ہے. یہ ان دونوں کا جو تصادم ہے اس کے اندر مذہب کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے خلاف, لیکن اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے نہیں. مذہب ایک علیحدہ فیلڈ ہے اور اس کو وہیں پہ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال لوگ یوز کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر چونکہ رشیا ڈسمینٹل ہو گیا, چائنا نے تقریباً کافی حد تک وہ چھوڑ دیا اپنا روڈ جو تھا. اب وہ چائنا تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ ایک مکسڈ اکانومی ہے, کیپٹلزم بھی ہے, سوشلزم بھی ہے, ون پارٹی رول آپ کہہ دیں, یا آپ کیریکیچر آف سوشلزم کہہ لیں, یا کیریکیچر آف پلانڈ اکانومی کہہ لیں آپ. تو اس طرح کا چائنا میں سمجھتا ہوں. تو وہ بھی کوئی سوشلسٹ اکانومی بلڈ نہیں کر رہا ہے اس وقت. تو دنیا میں اس وقت فقدان ہے. کیوبا جو ہے اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کو سوشلسٹ, تو وہ بیچارہ اتنا سینکشنز لگی ہوئی ہیں 1959 سے 1959 سے آج تک وہ بیچارے جو ہیں وہ سینکشنز کے اندر ہیں. امریکہ نے ان کو مطلب آپ سمجھیں کہ اتنا غریب کر دیا ہوا ہے کہ ان کا عام انفراسٹرکچر جو ہے آپ کو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, لیکن ان کا ہیلتھ کیئر اپنے لیے ٹھیک انہوں نے بنایا ہوا ہے, ایجوکیشن وہ دے دیتے ہیں, لیکن ادروائز وہ اقوام عالم کے اندر کمپیٹ نہیں کر پاتے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا سوشلزم کا, یا رشیا یا کوئی بھی اور ملک, ایسٹ جرمنی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ضم ہو گیا جرمنی کے اندر, مغرب جرمنی کے ساتھ. تو یہ جو جتنے نارتھ کوریا وغیرہ ہیں یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھے ماڈلز ہیں. تو اس وقت اگر دنیا میں کہیں پر بھی ایک ملک میں ایک بڑی بائیں بازو کی موومنٹ ہوتی ہے اگر, تو مجھے لگتا ہے اسی سے امپیٹس ملے گا, وہ ویو ادھر بھی آ جائے گی. وہ کیونکہ ویو اب رک نہیں سکتی, آنا ہے. آپ کہہ رہے شفٹ آنا ہے یار, ہو نہیں سکتا نا اس کے علاوہ کچھ. آپ مجھے بتائیں کہ جتنی غربت پاکستان میں اس وقت ہے, جتنی مہنگائی, لاوا پھٹے گا کہیں نہ کہیں تو جائے گا. یا تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, تین ہوتی ہیں ایکچولی. یا تو قحط پڑ جاتا ہے,
یا جنگ ہوتی ہے جس کو ہم خانہ جنگی بھی کہتے ہیں, یا جنگ کسی اور ملک سے ہو جاتی ہے, اور تیسرا جو ہے وہ انقلاب ہوتا ہے. ان تینوں میں سے ایک تو ہوتا ہی ہوتا ہے جب اس طرح کا تنزل زمین پہ آپ گر جائیں, اس کے نیچے جانے کا تو اور ہے نہیں, زمین پہ آگے تو کیا کریں گے, اور اٹھنا ہی ہے نا. تو ان تینوں سے اٹھتے ہیں. جنگ ہوتی ہیں تو امیر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے, وہ دوبارہ اکانومی بلڈ کر جاتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اسی طرح بنا تھا, بلکہ اس کے اندر ہی بننا شروع ہو گیا تھا. تو اسی طرح اس میں غریبوں کو فائدہ نہیں ہوتا, غریب تو ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, ان کو اٹھتے اٹھتے پھر اور ایک صدی لگ جاتی ہے. تو جنگ بہت بری چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو جنگ اور پھر قحط بھی پڑتا ہے تو غریب لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. واحد انقلاب ہوتا ہے جس سے غریب آدمی جو ہے اس کو زمین سے اٹھنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ اٹھتا بھی بہت زیادہ ہے. پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کہیں نہ کہیں ہوگا. نہیں ہوگا تو مارکس نے کہا تھا کہ پھر یہی باربرزم رہے گا. تو باربرزم تو ہمارے سامنے ہے, تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آخری دو سوال ہیں بس, ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک پنجاب گورنمنٹ ہے اور ایک کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ یہ دو کے پی کے کی بہت بری ہے, مثالیں ہیں دو. میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے ایگزامپل کے طور پر آپ کی نظر میں پنجاب گورنمنٹ مریم نواز چلا رہی ہیں, کے پی کے کی گورنمنٹ گنڈا پور صاحب چلا رہے ہیں, ان سے آپ کا تعلق مطلب آپ کے ساتھ ہیں, وہ میرے خیال سے پڑھے لکھے آپ کے ساتھ. علی امین کے ساتھ نا میرا اس طرح تعلق ہے کیونکہ یہ بڑا بھائی ہے فیصل امین کا. جی, فیصل امین میرا دوست رہا ہے. علی کے ساتھ بھی بڑی اچھی مطلب کافی ملاقاتیں رہی ہیں. جب بھی جوان ہوتے تھے ہم بھی جوان ہوتے تھے, میں ان سے بڑا ہوں تھوڑا سا بس. تو آپ کمپیریٹیولی کس کو اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مریم نواز کو یا نسبتاً گنڈا پور صاحب؟ یا ڈیفینیٹلی پنجاب کی ایک لیگیسی ہے. اس میں مریم نواز کا بھی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اس طرح والا نہیں ہے کہ مریم نواز کو بہت بڑی انٹلیکچوئل ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. آپ ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک ان کے اپنے والد ہیں, چچا ہیں, جنہوں نے ایڈمنسٹریشن پورے پنجاب کی اتنا عرصہ دیکھی ہے, پورے پنجاب کی ترقی دیکھی ہے, پنجاب کی پالیسیز بنائی ہیں. تو ظاہری بات ہے ایک تو ان کو وہاں سے ایک لیگیسی مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے ٹیبوز کا نہیں کرنا پڑتا مقابلہ جو پختونخوا میں, سندھ میں کرنا پڑتا ہے, بلوچستان میں کرنا پڑتا ہے. قبائلی علاقے ہیں کئی تو زیادہ تر, ہاں, اور پھر سندھ میں تو ویسے ہی وڈیرائزم ہے. تو پنجاب میں آپ کو سہولت ملتی ہے اس چیز کی, لیکن پرفارم کرنا آسان ہے نسبتاً. لیکن مریم نواز ہیں تو سرمایہ دار کی بیٹی, میں تو صاف یہ بات کہوں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی لیگیسی ان کو ملی ہے وہ کافی حد تک میرا خیال ہے ٹھیک ہی اس وقت تک چلا رہی ہیں. جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تو وہ کبھی نہیں کریں گی. لینڈ ریفارمز وہ نہیں کریں گی. وہ پاکستان کو اسٹیٹ انڈسٹری نہیں لگائے گی پاکستان میں, بلکہ الٹا پرائیویٹائز کرے گی یہ لوگ. اسی طرح یہ اس ملک کے اندر جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, جو یہ اس کو قومیائیں گے نہیں, کیونکہ انہی کے اندر سے لوگ ہیں جن کے پاس وہ ہیں, انویسٹرز ہیں. ہاں, تو ہم ہوں تو ہم قومیاں لیں گے. اب چاہے اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے, چاہے عدالتوں میں جانا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, تو میں آنے کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں, پہلے کہ یہ کریں, کیونکہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کافی عرصے کے لیے پاکستان کے. تو یہ تو وہ نہیں کریں گی. لیکن ابھی حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی پنجاب کا خسارہ جو ہے وہ پختونخوا سے اور سندھ سے بھی زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ ہے خسارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پیسے لگا دیتے ہیں. وہ تو لگاتے نہیں. ہاں, ان کا خٹک کے دور میں بجٹ ہی ویسے کا ویسا ہی تھا. ہمارے ملک میں صحافت جو ہے نا اس کی عجیب ہی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے. صحافت میں اب لوگ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. اچھا, وہ جو فیکٹ بتاتے ہیں نا, حقیقت, میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ پوری حقیقت بتائیں. مطلب جتنے بھی رخ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رخ سامنے رکھیں اور ان پہ ریسرچ کریں. بلکہ تو وہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا آدھا سچ بولتے ہیں, پوری بات نہیں بتاتے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ خسارہ ہو گیا, اور بھائی ادھر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں نا, ان کے تو پیسہ لگ رہا ہے, تو ظاہری بات ہے خسارہ ہوگا. ادھر کچھ ہو ہی نہیں رہا, ادھر تو بی آر ڈی تک نہیں بنی. تو عمران خان نے جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے نا اس ملک کے ساتھ, وہ یہ کہ پہلے سے جو ماڈل چل رہا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا. اس کو بھی مطلب پنجاب میں جو چل رہا تھا, جو سندھ میں تھوڑا بہت جس طرح بھی چل رہا تھا, ہم تو اس کے سب اگینسٹ ہیں نا, ہم تو اس کے سامنے کھڑے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ماڈل ہی امیروں کا ماڈل ہے. لیکن امیر بھی اپنا ماڈل چلا تو لیتے ہیں نا تھوڑا بہت. وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلو روٹی چھوٹی مل جاتی ہے غریبوں کو, سسٹم تو چل رہا ہے نا, سسٹم چلا لیتے ہو. انہوں نے کیا کیا,
ان کے پاس نہ ہمارا والا سسٹم ہے نہ ان کے والا اپنا سسٹم لے ہے, کے آ سکے کوئی. تو انہوں نے تباہ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے کافی سارے نقصانات کیے ہیں پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے میرا, اور اس کے آخر میں میں چاہوں گا کہ اب یوتھ کے لیے کوئی پیغام دیں اور وہ گنگنا کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. امید جواں دلوں میں یہاں ہے, ہم جیسا کوئی زمیں پہ کہاں. امید جواں دلوں میں یہاں ہے, ہم جیسا کوئی زمیں پہ کہاں. بدلیں گے دنیا ہم ہیں نوجوان, بدلیں گے دنیا ہم ہیں نوجوان. اور یوتھ کے لیے پلان کیا ہے آپ کے پاس, وہ کہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو صرف یہی ہے کہ یوتھ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آ کے, بجائے کہ عمران خان یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے ان کی سپورٹ میں ہمیں برا بھلا کہنے کے, وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر وہ پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ایکچولی ہماری پارٹی ہے, یہ ہمارے لیے بنی ہے, یہ ہماری ہی پارٹی ہے. اور جواد احمد تو الیکشن تک نہیں لڑ رہا, تو وہ تو صرف پارٹی بنا رہا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میرے ساتھ ڈاکٹر شناز خان ہیں, بہت سے اور لوگ ہیں, میں نام ایک ایک لوں گا تو لمبا ہو جائے گا کام. یہ سارے لوگ جو ہیں الیکشن نہیں لڑ رہے, یہ سارے پارٹی بنا رہے ہیں. ہم سارے اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں, اپنے محنت سے بنا رہے ہیں, اپنے کام چھوڑ کے بنا رہے ہیں, اپنا کریئر تباہ کر کے بنا رہے ہیں. تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے جتنا مرضی نقصان ہو, میں نے کرنا یہی ہے. تو جب ان کو یہ پتہ چلے گا تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی ہماری طرف مائل ہو جائیں گے. اپنے اندر سے وہ نفرت, غصہ اور وہ جو آپ نے ایک تقسیم والا جو آپ کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے نا, جو عمران خان نے بہت زیادہ کیا اس ملک کے اندر, اس کو سائڈ پہ رکھ کے نا سمجھنے کی کوشش کریں کہ برابری پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے اس ملک کے اندر. تو یہ میرا تو یہ پیغام ہے پہلا. دوسرا یہ کہ آپ ہمارے لیڈرز ہیں, آپ ہی ہمیں چاہیے, اس پارٹی کو چاہیے. جتنا جلدی آئیں گے ہم اتنا جلدی پاکستان کو ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, سب کے لیے ترقی اور خوشحالی. چیئرمین برابری پارٹی پاکستان جواد احمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور جی ناظرین, آپ نے جواد احمد صاحب کی باتیں سنی اور آپ ان کے نظریے سے, ان کے پارٹی کے نیریٹو سے اور ان کی باتوں سے کتنا متاثر ہوئے ہیں. اس اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں. ہاں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اگلی نشست میں جو ہے وہ جواد بھائی سے وہ باتیں کر سکیں, وہ سوالات کر سکیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.